کے کراچی اسٹیشن سے عمران خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ آج کا پروگرام کل میں بتا چکا تھا آپ کو کہ آج کا پروگرام جو ہے ہمارا وہ میوزک کے حوالے سے نہیں ہوگا، کسی بھی میوزک یا غزل کے حوالے سے نہیں ہوگا، کسی پرانے نغموں کے حوالے سے نہیں ہوگا، بلکہ آج کا پروگرام ہمارا ٹاک شو ہے۔ اور ٹاک شو بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا کہ جیسے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہماری یوتھ کے حوالے سے خاص طور پہ ہم بات کریں گے۔ ہماری یوتھ جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ہر چیز سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئے کہ اب آج سے 5 سال پہلے کے موبائل جو تھے یا 4 سال پہلے کے موبائل، وہ اب ان میں بہت ساری چیزیں نہیں چل رہی۔ کیوں کہ وہ سسٹم اپ گریڈ ہو چکے، سب سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو چکے، نئی بالکل ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ تو ہماری یوتھ میں بھی کہتے ہیں اس وقت کے ساتھ ساتھ سوچ بدل رہی ہے۔ تو سوچ کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ چیزیں ہم کس طرح ان کو استعمال کریں، یا ان کا استعمال صحیح کس طرح ہوگا، وہ کس استعمال سے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی، کس استعمال سے وہ ہمارے نقصان دہ ہیں، ہم ان کا استعمال کس طرح میں کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ تمام باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا تعلق جو ہے ایک کمپیوٹرائز سسٹم سے ہے، یا وہ کمپیوٹرائز ان کی جاب ہے، یا وہ ان کی ایجوکیشن اس حوالے سے ہے۔ تو خاص طور پہ یہ بہت زیادہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں یا موبائل میں ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج کا، کیونکہ یقیناً اس کے بعد اب سلسلہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ مہلت زندگی، تو ماہ مبارک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور نائٹ ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ اب اس کے بعد پھر پورے رمضان کے بعد عید کے بعد شروع ہوگی، اور افطار ٹرانسمیشن میری شروع ہو جائے گی انشاءاللہ زندگی رہی تو آخری پروگرام اگر ہوا ہمارا تو میرا سیٹرڈے کا دن کا پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ ہم افطار پہ چلے جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ پروگرام، اس پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے، تو ہم نے بلایا خاص طور پہ آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے ہمارے پروگرام میں پہلے آ چکے ہیں، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے بہت خوبصورت ہمارا پروگرام رہا، بہت اچھی بات چیت رہی۔ اور مختلف یونیورسٹیز میں اگر آپ کا جانا ہوا ہے یا آپ جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیکچر آپ نے سنے ہوں گے، اور بہت ہی مطلب صحیح گفتگو۔ انسان کہتے ہیں کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو کرتے ہیں، مگر ان کی بات جو ہے نا وہ دل میں اترتی نہیں ہے، ذہن ان کی باتوں کو قبول کر، ہم وقت بھی دیتے ہیں، ہم اس کو سنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر شاید وہ ہمارے ذہن میں وہ باتیں اترتی نہیں، ہم ان کو قبول نہیں کر پاتے ذہنی طور پر۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بولنا، ان کا انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کچھ اور بولیں، اور بہت ہی آسانی سے ہم ان کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بات کو ہمارا ذہن قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں میں ایک نام ہے احمد صدیقی کا، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کا انداز ہے، اور بہت خوبصورتی سے بات بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، اور ابھی بھی ایک یونیورسٹی میں ان کا تعلق ہے، تو وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ تو خیر بہرحال جی، ہمارے ساتھ موجود ہم خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر احمد صدیقی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی احمد، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ کرم اللہ کا شکر۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید جزاک ایف ایم اللہ، 100 بہت پاکستان شکریہ، پر۔ تھینک یو۔ اور کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا بہت آگے دوڑ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور دوبارہ مجھے آنے کا موقع ملا، اور میں خود چاہ رہا تھا، کیونکہ 1-1.5 سال کے بعد وہ جو ہمارا پہلا پروگرام ہوا تھا وہ بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا گیا تھا، فیڈ بیک ہماری آڈینس کا، لسنرز کا بڑا زبردست آیا، تو میری خود خواہش تھی، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنے پروگرام میں بالکل بالکل ضروری بھائی، میری تو کوشش ہوتی ہے، میں تو بلکہ کہتا ہوں اس طرح کے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میوزک تو آپ کو پتا ہے کہ عام طور پہ سنتے ہی رہتے ہیں میوزک کی، اب تو میوزک کی وہ بات پہلی والی بات ہی نہیں رہی، اب تو موبائل میں یوٹیوب لگاؤ، جو چاہے سنو، کچھ بھی سن لو۔ مگر یہ ایسی تمام باتیں یقیناً یہ ہماری جنریشن کے لیے، ہمارے اپنے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں کہ جو اس سے جن کا تعلق ہے، بالکل، یا وہ فیلڈ میں ابھی پڑھ رہے ہیں اور آگے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے فائدے مند ہو سکتی چیزیں۔ تو یہ یقیناً ایسے پروگرام ہونے چاہیے، بالکل، اور میں عموماً سب کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام کرنے بھی چاہیے، ہونے چاہیے۔ تو بہرحال آج کل کیا آپ کی مصروفیات ہے، کیا آج کل کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو اس ٹائم سے لے کے اب لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ بات کری تھی کہ انسان کو اپنے آپ کو ہر دفعہ ہر کچھ مہینے میں اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ تھا اب سے کچھ عرصے کے بعد اس کے کیا گولز ہیں۔ تو اگر میں اپنی بات کروں تو جب لاسٹ ٹائم میں آیا تھا تو اس وقت تک میں صرف ایک ایم فل تھا، تو اس کے بعد جو ہے پھر الحمدللہ پھر میں نے سوچا کہ مجھے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرنی چاہیے،
تو الحمدللہ پچھلے 1.5 سال میں پھر میں نے آپ ہی کے پروگرام کے بعد ہی میں نے اگلے مہینے سے پی ایچ ڈی الحمدللہ اسٹارٹ کر لی تھی. تو الحمدللہ ناؤ آئی ایم بیکم اے پی ایچ ڈی اسکالر. تو اب سپلائی چین میں میرا تعلق ہے اور اسی کے اندر میری پی ایچ ڈی چل رہی ہے. تو اب الحمدللہ ایکسپیکٹڈ ان دا نیکسٹ ایئر اٹ ول بی کمپلیٹڈ انشاءاللہ. ہماری دعا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اچھا احمد، ہمارے آپ کو پتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑی اپ گریڈ ہو گئی ہیں. بالکل. اور ہر چیز اپ گریڈ ہو گئی ہے. اب اگر اب صرف واٹس ایپ کی بات کریں جو نارمل سے عام ہر آدمی یوز کر رہا ہوتا ہے، بالکل مطلب وہ بھی اتنا اپ گریڈ ہو گیا کہ اب تو بہت سارے لوگوں کی پہنچ سے نکل چکا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. شروع میں اگر ہم دیکھیں جب کچھ سال پہلے جب واٹس ایپ آیا تو لوگوں کو اس کی ایکسیپٹیبلٹی، اس کو ایبزارو کرنا مشکل بہت مشکل ہو رہا تھا. سیکھے کریں کیسے کریں. لیکن اب واٹس ایپ آپ یقین کریں کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتے وہ بھی یوز کر رہے ہیں. وہ موبائل، وہ واٹس ایپ موبائل اور چیزیں بڑے اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ابھی ہم بات کریں کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کی 2 سال پہلے ہی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 2022 یا 23 میں ایک آیا تھا چیٹ جی پی ٹی. بالکل. تو لوگوں کے سمجھ بھی نہیں آیا تھا یہ ہے کیا. لیکن جب آہستہ آہستہ اس کا یوزیج اتنا بڑا، پہلے تو انڈسٹریز نے، کمپنیز نے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو ایبزارو کرنا ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے شاید نقصان دہ ہے اور اس سے ہماری جنریشن جو ہے اس کا نیگیٹو فائدہ اٹھائے گی. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں انڈسٹری جس طریقے سے ریوولوشنائز ہو رہی ہے، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اب باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر سیمینار کانفرنسز ہوتے ہیں کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لیں. وہ الگ بات ہے کہ بچے اس سے اسائنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بہت ساری چیزیں لے کے کر کے ہم کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں دیتے کہ اس کا کتنا زیادہ پازیٹیو یوزیج بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ وہ ایک انفارمیشن کا ہب ہے آپ کو، جس پہ آپ کمانڈ اگر بالکل صحیح دیں تو آپ کو انفارمیشن بالکل کریکٹلی صحیح آ جائے گی. پہلے ہم کو یہ ہوتا تھا چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے پہلے ہم کو انفارمیشن گوگل کے اوپر سرچ کرنا پڑتا تھا. تو جب ہم کوئی بھی اس کو کمانڈ دیتے تو گوگل مختلف چیزیں کر کے دے دیتا تھا، لیکن وہ ایک جگہ کے اوپر سمرائز نہیں ہوتی تھی. پھر ان میں ہم کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑتی تھی کہ ہمارے مقصد کی چیز کیا ہے. اور پھر اس میں گوگل میں یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام چیزیں جو وہ اتھینٹک ہوں، یہ بھی تو ضروری نہیں ہے. بالکل ضروری نہیں، کیونکہ گوگل پہ ڈالنے والے بہت سارے لوگ ایسی چیزیں اپلوڈ کر دیتے ہیں جو وہ تو پوری سمیٹ کے آپ کو دے، اب اپنے کام کی خود نکالے بیٹھ کے آپ. بالکل. لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی والا فیکٹر جو ہے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی میں بھی ہے. اس میں آپ کو صحیح آنسر جو ہے نا وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ 100% چیٹ جی پی ٹی میں وہ بھی آپ کو صحیح آنسر نہیں دے رہا ہوتا. 10% 20% اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے. لیکن پھر وہ چیزیں آپ کو کیسے کرنی پڑتی ہیں، اس کو آپ اتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں فرام دا بکس، لائبریری میں جا کے، اور اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر جا کر کیا جو چیٹ جی پی ٹی نے مجھے آنسر دیا آیا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. لیکن یہ میں وہ ٹیکنیکل اور ان ڈیپتھ ٹرمز میں اندر جا کر بات کروں. مگر یہ بھی تو احمد بات یہی ہے کہ جب چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں جو آنسر دیا، ہم نے جو چیز وہاں سے نکالی، اب اس کو لے کے بکس میں جا کے کنفرم کریں تو اتنا لمبا پروسیجر، بجائے اس کے پھر ہم اپنے بک کے کیوں نہیں استعمال کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی تو ہے بالکل، لیکن ہم یہ تو میں نے بہت ان ڈیپتھ جا کے بات کر لی ٹیکنیکل ٹرمز میں. لیکن اگر تھوڑا بہت جو ڈیلی لائف کے لیے جو چاہیے آنسر وہ ہمیں ایکوریٹ چیٹ جی پی ٹی دے رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ہمیں چیٹ جی پی ٹی سے کر کے دے رہے ہیں، ہم ان سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اس کا یوزیج کریں، اس کو دیکھیں، اس سے انفارمیشن لیں، اس سے آپ کا ٹائم سیو ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس سے صرف آپ اتنی ہیلپ لیں جتنی آپ کو انفارمیشن چاہیے. لیکن جب آپ ہمیں اسائنمنٹس یا چیزیں دے رہے ہیں، وہ بچے کیا کرتے ہیں کاپی پیسٹ کر کے ہم کو دیتے ہیں. پھر ہم یہی میں بولنے والا تھا کہ وہ تو ویسے ہی بالکل. اس کا بھی توڑ ہے. اس کا توڑ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جن میں سے ایک سافٹ ویئر کا نام ہے ٹرن 18. تو ہم کیا کرتے ہیں وہ بچوں کا اسائنمنٹ اس سافٹ ویئر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وہ خود ہمیں بتا دیتا ہے کہ کتنا % بچوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے. اچھا. ہاں، وہ کلر کر کے دے دیتا ہے، یہ والا آپ نے کاپی پیسٹ چیٹ جی پی ٹی سے کیا ہے، یہ اے آئی کا آیا ہے، یہ اس ویب سائٹ سے لیا. وہ ویب سائٹس کے لنک بھی دیتا ہے ہم کو، اور یہ بھی بتا ہے کہ کتنا % آپ نے کیا ہے، اور اس کا لنک دیتا ہے کہ آپ نے یہ یہاں سے اٹھائی، یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے. تو وہ پرنٹ نکال کے ہم بچوں کو دے دیتے ہیں، بیٹے یہ دیکھو تم نے یہ جو چیز کری ہے نا، یہ یہاں سے کاپی کری ہے، یہ یہاں سے کاپی کری ہے. تو اس کے اگر میں بات کروں تو ایچ ایس سی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ 19% چیٹ جی پی ٹی یا دوسری ویب سائٹس کا لے سکتے ہیں، لیکن تقریباً 89% آپ کو اپنا مٹیریل خود ڈالنا ہے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر چیٹ جی پی ٹی سے آپ ہیلپ لیں، انفارمیشن لیں، بکس پڑھیں، ایگزیکٹلی گوگل کے اوپر جائیں، ریسرچز نکالیں، وہاں سے انفارمیشن لیں، اور جب آنسر لکھیں نا تو اپنے الفاظ کے اندر لکھیں تاکہ
اگر آپ اپنے الفاظ کے اندر نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کی نالج، آپ کی لرننگ وہ کدھر گئی؟ وہ تو بیکار ہو گئی. آپ نے جو اگر اتنا وقت ضائع کیا، اپنے والدین کا پیسہ ضائع کیا، تو کیا اس کا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ کی وہی بات ہے کہ اب آپ نے سب کچھ کر کے آ گئے. اب جب آپ دوبارہ آگے بیٹھ کے کہیں کوئی پوچھے آپ سے، یا آپ خود اپنے آپ کو یہ سوچیں یار میں نے کیا لکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا لکھا. نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ تو آپ کاپی پیسٹ کر کے آگے ہاں وہ رکھ کے بھول گئے، پتہ ہی نہیں. کیونکہ اس لیے بچپن میں مطلب ہمارا بچپن جو تھا وہ ہمارے والدین، اور یہ میرے ساتھ بھی رہا، اور ہم یہ بات ہوتی ہے کہ بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ کچھ بھی پڑھو کہ رات کو، اب صبح امتحان ہے، اگر امتحان کی تیاری بھی ہو رہی ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم کتاب سے پڑھتے تھے بیٹھ کے، جو کویشچن جو اپنے آنسر ہیں وہ ان کو پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، اور بابا سے بولے اس کو پڑھتے جاتے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا. کیونکہ جب تک ہم لکھیں نہیں تو وہ ہمیں میمورائز نہیں ہوتا. کیونکہ وہ جب ہمارے والد بھی اور عام طور پہ بڑے ہمارے اس وقت کے ہمارے استاد جو وہی بتاتے، کہتے بیٹا جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھتی ہو نا، وہ ایک طرح سے یہ لکھنا کہ اس کی کاربن کاپی آپ کے دماغ کی جو وہ وہاں ایک کاپی وہاں سیو ہو رہی ہے جب آپ لکھتے ہیں. کہہ رہے لکھنے والی چیز کبھی بھی آپ بھولیں گے نہیں سکتے. کبھی نہیں. جب آپ ایگزام میں کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے کہ کیا فرسٹ ٹائم وہ لکھ رہے ہیں یا آپ ایگزام میں لکھ رہے ہیں. بالکل آپ گھر میں بیٹھ کے اس کا آپ ریویژن کر رہے ہیں. تو وہ اب یہ چیز ہوتی ہے، اب یہ چیز نہیں ہوتی. اب تو اصل میں وہی بات ہے کہ اب تو لکھنے کا رواج ہمارے نہیں رہا، ختم ہو گیا. بالکل. اب تو وہی بات ہے کہ وہی چیٹ جی پی ٹی ہے یا وہ جو بھی بیٹھ کے نکالا، یہاں سے نکالا، آسان چیزیں کر دی ہیں، کٹ کیا یا پیسٹ کیا، اٹھایا چل فوراً چیزیں نکالا، پرنٹ نکالا چل. بالکل. تو اب تو بالکل محتاج ہو چکے ہم لوگ. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اور اب کی جو یہ جو جنریشن نہیں آئی، اس جنریشن جو 2013 کے بعد سے جو جنریشن آنا شروع ہوئی ہے، اس کو ہم نے نام دیا ہے سوسائٹی نے جنریشن زی. یہ وہ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہ اس کے بعد جو جنریشن آئے گی نا، وہ ایک الفا جنریشن آئے گی. تو جو 1990 یا 2000 کے جو لوگ اس ٹائم پہ جو پیدا ہوتے ان کو ملینلز کہتے تھے ہم لوگ. یہ پوری جنریشن کے 10 15 20 سال کو ہر کوئی انہوں نے نام دیے گئے، اور یہ چیز شروع ہوئی ہے 1960 کے بعد سے. تو یہ اب ہماری جو جنریشن اس کو جین زی یعنی کہ جنریشن زی کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پچھلے ہفتے CNN کے اوپر ایک رپورٹ آئی تھی، تو میں وہ ریسرچ پڑھ رہا تھا. یہ جو اب کی جو جنریشن آ رہی ہے نا تھرو آؤٹ آل اوور دا ورلڈ، ان میں 2-3 باتیں نوٹ کی گئی ہیں. ان میں جو فقدان ہے وہ ایک ہے، ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے، مستقل مزاجی. سب سے بڑی بات، بہت اچھی بات، بالکل صحیح. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بلیفس کو بھول چکے ہیں. بالکل جو ہماری جنریشن یا آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے، یہ ہم جانتے تھے کہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب لحاظ کیا چیز ہوتی تھی، بہت ضروری. یہ چیز اس جنریشن میں نہیں ہے. اس جنریشن کو کیا ہے کہ فوراً کر لیے اور فوراً رزلٹ چاہیے. صبر و تحمل، درگزر، یہ والی چیزیں اس جنریشن میں بالکل نہیں ہے. تو اب ہم یہ سوچیں کہ اب اس جنریشن کا یہ حال ہے، تو اب 10 سال کے بعد جو الفا یا 15 سال کے بعد جو الفا جنریشن آئے گی، وہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہوگی، وہ تو کچھ جانتی بھی نہیں ہوگی. وہی بات ہے، جب اس کے بعد اس جنریشن میں یہ حال ہے تو اگلی کا کیا حال ہوگا؟ اگلی کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر وہی بات ہے کہ اب تو فی الحال ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں تو سامنے LCD یا LED موجود ہے. آنے والے دنوں میں تو امریکہ میں وہ چیزیں آ چکی کہ آپ چلتے چلتے اپنے موبائل سے یوں نکالنا، ہوا میں دیکھتے چلے جائیں. بالکل. وہ پکچر دیکھتے جا رہے ہیں، پکچر دیکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں آپ کے. وہ دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں آئی نہیں. وہ مطلب وہ چیز تو اب آگے وہ چیز آ رہی ہے، اس طرح کے گیجٹس آ چکے ہیں. امریکہ میں دیکھ رہا تھا، وہ دوست بتا رہا تھا وہاں تو کہہ رہا ہے ایسا آ بھی چکا ہے گیجٹ. بالکل کہ آپ جو بالکل چلتے ہوئے اب ایسے اسکرین دیکھیں، موبائل دیکھنے کی وجہ سے موبائل آپ کی جیب میں، آپ نے اپنی واچ، اسمارٹ واچز ہوتی ہیں گیجٹس، اس میں اب تو دیکھنا وہ واچ کے اندر آپ کے فون کالز آ رہے ہیں، نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، آپ یہیں سے سیلیکٹ کریں اپنی واچ سے، پورا کمپیوٹر آ گیا واچز کے اندر. کسی واچ کے اندر پورا کمپیوٹر آ گیا. مطلب کتنی دنیا زندگی کو سمیٹ دیا ہے انہوں نے، سمیٹ دیا. اور یہ سمیٹنا ہمارے لیے مطلب فائدے مند تو ہماری اگر دیکھا جائے فائدے مند تو ہمیں ہے کہیں نہ کہیں، مگر نقصانات اس کے زیادہ ہیں. بالکل نقصانات اس کے زیادہ ہیں، اور اس سے پازیٹیو ہمیں لینا چاہیے. لیکن جو کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ اس کا مس یوز کر رہی ہے، اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہے. اچھا، ہماری مطلب مس یوز اگر دیکھا جائے احمد، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ اس کا مس یوز زیادہ ہے. ہمارے ملک ہم لوگ ہیں تھوڑے سے جگاڑی لوگ، ہم دیتے ہیں ہر کسی کا شارٹ کٹ. تو ہم کہتے ہیں ہر چیز کا شارٹ کٹ نکال لو، کام ہونا چاہیے، سمجھ میں آئے چیز یا نہ آئے، ہم کہتے ہیں بس شارٹ کٹ نکالو اور یہ بس ہمارا
فی الحال یہ والا کام ہمارا نکل آگے کی آگے دیکھیں گے. تو وہ جو ایک لرننگ فیکٹر ہے نا وہ نہیں رہا, وہ اب نہیں رہا, وہ رہا نہیں. تو وہ مطلب جب یہ چیز نہیں رہے گی تو پھر آگے کیا ہوگا, ہمارا ہوگا کیا. مطلب ہم نے وہ بات ہے ڈگری ہم نے لے لی, اب ڈگری ہمارے پاس تو ہے, وہ تو پیپر پہ ڈگری موجود ہے نا, مگر ڈگری کے جو اگینسٹ ہمارے ذہن میں کیا ہے. ہاں بالکل, وہ بالکل جسٹ لائک کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, اگر وہ پی ایچ ڈی اگر وہی کاپی پیسٹ کر کے ہو رہی ہے ساری تو فائدہ نہیں ہے نا, تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن کدھر ہے. وہ پیپر تو آ گیا آپ کے پاس مگر اس کے علاوہ نالج تو ہے ہی نہیں, کچھ بالکل نہیں, نالج کچھ بھی نہیں. تو کیا ہے وہ یہی ہو رہا ہے, یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور ابھی میں ایک چیز اور نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو تو بالکل پتا ہوگا, اور میں اگر اپنی بات کروں جس ایج میں ہوں, تو ہم جب اپنے ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس ٹائم پہ ہم لوگ ٹیچر کا ادب احترام اور ان سے بات کرنے کے لیے بھی ہمیں 10 دفعہ سوچنا پڑتا تھا کہیں یہ والی بات ان ٹیچر کو بری نہ لگ جائے, بالکل صحیح, ان کا موڈ کیسے, یہ بات ہمیں یا نہ. لیکن ابھی کی میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی ایسے جو جین زی جنریشن ہے نا, یہ نہیں دیکھتی کہ صبح کے 6 بج رہے ہیں یا رات کے 3 بج رہے ہیں, وہ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر کال بھی کر لیں گے, میسج کریں گے, اور دے آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ ان کو فوراً رپلائی بھی دیں. بالکل ہمارے پاس بھی اس زمانے میں, مطلب اتنی پرانی بات نہیں ہے, 10-15 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس بھی ٹیچرس کے نمبر ہوا کرتے تھے, لیکن کبھی ہم نے جو مجال ہے ان کو کبھی کال کری ہو. ہم ویٹ کرتے تھے کہ جب وہ اپنے چیمبر میں آئیں گے, اپنے روم میں آئیں گے, پھر ہم ناک کر کے جائیں گے اور ان سے بات کریں گے. مطلب ہمارے دور میں جب تو یہ موبائل تھا ہی نہیں, مطلب ہمارے دور میں تو موبائل تھا ہی نہیں, اور اب یہ بھی موبائل بھی سمجھو 20 سال بالکل 2000 کے بعد ہی آیا. اس سے پہلے وہ بات ہے کہ ہم نے جب پڑھا تو ٹیچر کے جب لینڈ لائن ہوتے تھے, مطلب نمبر ہونے کے باوجود کبھی فون ہی نہیں کر پاتے تھے, ڈر لگتا تھا کہ کبھی ہم مجال نہیں ہوتی تھی ہم اپنے ٹیچرس کو جا کے بولیں سر ذرا ہمارے نمبر بڑھا دیں, ایک بات ہے, یا اس میں کچھ کریں, تو ہم اپنی انسلٹ سمجھتے تھے. لیکن آج کی جو جین زی جنریشن ہے یہ اس کو اپنے حق سے کہہ رہی ہوتی ہے. ہاں یہ تو بالکل, تو وہ کہتے ہیں سر آپ کا بالکل آپ کو بڑھانا اور اپنا حق سمجھ کے کر رہے تھے, اور جو ہم نے کیا ہے وہ صحیح کیا. تو یہ میں ایک یونیورسٹی کی بات نہیں کروں, یہ ملٹیپل یونیورسٹیز میں اور تمام پاکستان کراچی کی سب جگہ یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو یہی چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ میں ملٹیپل یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں. تو وہاں پہ یہی فیکٹر جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہ ٹائم دیکھتے ہیں نہ وقت دیکھتے ہیں, دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم نے سر کو میسج کر دیا اور ہمیں اس کا رپلائی فوراً آ جانا, اور اگر آپ رپلائی نہ کرو تو وہ پھر دل میں لے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو لیکن ہم اپنے زمانے کی بات کریں تو اگر ہمیں ٹیچر رپلائی نہیں کرتا تھا تو ہم ڈرتے تھے, اور ان سے بات کرنے میں دوبارہ ہمیں ڈر لگتا تھا. لیکن اب یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں, وہ ادب, وہ ریسپیکٹ کا فیکٹر, یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلتی چلی رہی ہیں. اور اگر ہم ان چیزوں کو اگر ابھی روک تھام نہیں کری تو آنے والے وقتوں میں اللہ جانے کی کیا ہوگا. اب تو وہی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اب تو تعلیم تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مگر تربیت ختم ہو گئی. تربیت ختم ہو گئی ہے بالکل. پہلے تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ ہوتی تھی. مطلب اس تربیت سے یہ تمام چیزیں اگر آج ہم وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت تھی. ایگزیکٹلی. تعلیم تو آج اس سے بہت زیادہ اپ گریڈ ہو چکی ہے, لیکن وہ تربیت کا فیکٹر تربیت جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ بالکل مائنس بالکل زیرو. ابھی ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو یہ کچھ سالوں سے ایک ورڈ آنا شروع ہوا ہے, انفلوئنسر. تو کہتے ہیں یہ میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں. تو واٹ از سوشل میڈیا, واٹ از انفلوئنسر؟ اگر آپ کے زمانے کی ہم اس وقت کی بات کریں تو اس وقت ہم انفلوئنسر اس کو کہتے تھے اشفاق احمد, یا دوسرے اس طریقے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ انفلوئنسر ہوتے تھے, جو کہ ہماری ان کے اب وہ پڑھیں جو لکھتے تھے, یا دوسرے, اور یا جیسے وہ معین اختر صاحب ہو گئے. اگر دوسرے اور لوگوں کی بات کی جائے تو وہ ہمارے لیے انفلوئنسر ہوتے تھے. آج کے زمانے میں جس کے اگر 5000 لائکس آ گئے وہ اپنے آپ کو انفلوئنسر کہنا شروع کر دیتا ہے. یہی تو مسئلہ ہمارے یہاں, پتہ ہے ہمارے یہ مسئلہ ہے. بس ہم تو اصل میں ہماری آج کی جو دوڑ ہے نا وہ ہماری فالوورس کی دوڑ ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اب یہ تمام چیزیں اور صرف ایک کلک کے اوپر ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ تو کہاں گئے آپ کے سارے فالوورس, بلاک ہو گیا تو پھر کیا رہے, آپ فوراً کھٹک سے 0 کے اوپر آ گئے. مطلب وہی بالکل یہ تمام چیزیں آئی ہیں. ان تمام چیزوں سے فائدہ پازیٹیولی اگر دیکھا جائے تو بہت فائدہ مند ہمارے لیے ہیں. یہ فائدہ مند کہ آپ دیکھیں نا بالکل ایک فنگر ٹپ پہ پوری دنیا آپ کے پاس آ گئی. اب اس کا مطلب اب بجائے اس کے کہ ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں, حاصل کریں, وہ اس طرح نہیں کر رہے. ہم وہ اس کو ایز اے وہ لے کے چلیں جیسے کہ یہ ہمارا شعبہ ہے, یہ ہمارا پراپر. اگر کسی سے آپ بات کرو کہ تم کیا کر رہے ہو, کچھ نہیں کر رہا, بس میرے اتنے فالوور ہیں, میں ٹک ٹاک میں انفلوئنسر ہوں اور میں اتنے کما رہا ہوں, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کل آپ کو نیٹ بند ہو گیا, ٹک ٹاک بند ہو گیا, پھر تمہاری وہ ہوائی روزی جو ٹک ٹاک سے جو آ رہی ہے, پھر اس کا کیا رہا, کیا ہوا. بالکل. اور آج کل کا وہ دور ہے کہ
کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہوتا تھا نا، اور پھر پڑھے لکھنے ہونے کے بعد پھر وہ اچھی جاب کرتا تھا، پھر ایک اچھی ارننگ کرتا تھا، تو اس کے مقابلے میں آج کا ٹک ٹاکر زیادہ پیسے کما رہا ہے، لیکن اس میں تعلیم و تربیت اور ادب، احترام اور جو ایک محنت سے جو پیسہ آتا ہے اور اس کی پھر آپ قدر جانتے ہو، وہ چیز ابھی وہ تو ناپید ہو چکی ہے، وہ تو بالکل بالکل ناپید ہو چکی، وہ تو اور انہی لوگوں کو ہم اب ریسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے بجائے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے، زیادہ ادب ہے، تو ان کو ہم ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم تصویریں کھنچانا اور ان کے ساتھ بات کرنا اور اس طرح کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو یہی پتہ ہے کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا ساتھ ساتھ سوری آپ کی بات کاٹوں میں، بات یہ بھی میں اس میں دیکھتا ہوں کہ وہ تعلیم اور آج کی تعلیم میں کتنا فرق آ چکا ہے. بالکل، مطلب پہلے کی تعلیم اور آج کی تعلیم میں کتنا ایجوکیشن آپ دیکھیں، اور اس وقت ہماری تعلیم جو ہے وہ ٹوٹل کمرشلائز ہو چکی ہے. بالکل بالکل، یہ تو ہے، یہ تو ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنی ڈگری پیسے دے کے بھی ڈگری لے سکتے ہیں، پڑھنا ضروری تھوڑا، آپ کا جانا ضروری نہیں. میں کچھ انسٹیٹیوٹس کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں وہاں کو ان انسٹیٹیوٹس کو جانتا ہوں، لیکن میرا جو دور ہے وہ ایک ہے کہ ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر ہے، تو وہ والا دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ اگر ٹیچر نے کچھ بچوں کو ڈانٹ دیا ہے یا ان کو مارکس کم دے دیے ہیں، تو آگے سے مینجمنٹ یا ان کے والدین کوئی جواب نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ڈیفینیٹلی میرے بچے میں ہی کوئی فالٹ ہے. لیکن اب کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ مینجمنٹ اور اسٹوڈنٹس دونوں بلیم کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر کو کہ نہیں آپ ہی نے غلط چیک کیا ہے، آپ ہی کی غلطی ہے، اور سارا بلیم آ جاتا ہے فیکلٹی کے اوپر. ورنہ پہلے کے زمانے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا کرتا تھا. وہ یہی بات ہے نا کہ نالج کا فقدان ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے وہ جو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ ہیں کہ ہم جو اب پیسہ دے رہے ہیں نا، مطلب ہم نے انسٹیٹیوٹ خرید لیا. اور یہ جو آپ نے کمرشلائزیشن والی بات کری، انسٹیٹیوٹ یس کمرشلائز ہو گئے. وہ کہتے تھے پہلے دکان کے اوپر آتا تھا کسٹمر از دا کنگ، تو ایکچولی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ انسٹیٹیوٹ کا کسٹمر ہے، اس کو آپ ناراض نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ وہ بات ہے کہ اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ کہ جس کا ڈونیشن بہت ہیوی ڈونیشن آ رہا ہے، بہت جس کے والد یا کوئی خاندان والا کوئی ایسا ہے جو مطلب ہیوی ان کے ساتھ کنیکٹ ہے، وہ بالکل اسی یونیورسٹی کے ساتھ یا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، وہ تو پھر وہاں کنگ ہے نا. وہ تو انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، وہ تو بھائی کچھ نہیں نہیں ہے، وہ جو کہے گا تو انسٹیٹیوٹ کو کرنا پڑتا ہے. وہاں پر وہی بات ہے، اگر کچھ لیکچرر نے کچھ اگر کر دیا تو مینجمنٹ فورمن کو کہے گی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارا انسٹیٹیوٹ بند ہو جائے گا بھائی. ہاں، اس کی وجہ سے آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. یہی تو وجہ ہے. تو اب انسٹیٹیوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہوتی ہے تو بھائی اب، لیکن اگر انسٹیٹیوٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو اپنا انسٹیٹیوٹ رن کرنا ہے، ہمارے بھی تو خرچے بڑھ گئے، ہمارے پاس بچہ نہیں آئے گا تو ہم فیسیں نہیں آئیں گی، تو آپ لوگوں کا خرچہ، انسٹیٹیوٹ کا خرچہ، ایکسپینسز، مینٹیننس، یہ خرچہ ہم کہاں سے پورا کریں. اور پیچھے اگر انسٹیٹیوٹ کے پیچھے بھی دیکھا جائے تو ملک ہمارا پورا ڈیفالٹ میں چل رہا ہے. وہ ساری چیزیں یہ تو مسائل ایک دوسرے کے اوپر، یہ تو حقیقت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنا پازیٹیو رول اپنے جتنے ڈومین میں اس کی باؤنڈریز ہے نا اس میں رہتے وہ پازیٹیو کردار ادا کرے، تو یہ ہر چیز جو ہے نا اپنے اپنے ڈومین میں وہ صحیح ہوتی چلتی چلی جائیں گی. چلے ماشاءاللہ، اسی طرح گفتگو ہماری احمد صدیقی صاحب کے ساتھ اسی طرح گفتگو رہے گی ہماری، اور آپ پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکیں گے 11111100 پر پروگرام میں کال کر سکیں گے. مگر بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا موضوع آج کا کیا ہے. آپ یقیناً سوشل میڈیا کے حوالے سے اور یہ کمپیوٹرائز جو ہماری ایجوکیشن اس حوالے سے اور آج کے ماحول کے حوالے سے آپ بات کر سکیں گے اور بات کر سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا کہ نہ میوزک ہے ہمارے پروگرام میں اور نہ کوئی اور ایسے کوئی شاعری ہے، نہ کچھ ہے. صرف آج بات ہوگی صرف اسی حوالے سے. تو کچھ انفارمیٹیو پروگرام کو ہم لے کر کرنا چاہ رہے ہیں، لے کر آئے ہیں، تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. اور فیس بک پر یقیناً میں موجود ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ کوشش میری ہوتی ہے فیس بک پر یا یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں ریڈیو کے ساتھ ساتھ میں اس پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ بھی آپ تک پہنچاؤں. تو فیس بک پر یقیناً پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ اس وقت موجود ہے، اور آپ فیس بک پر اگر پروگرام سن رہے ہیں تو اور فیس بک پر آپ موجود ہیں تو اجمل خان شو بھی آپ لکھیں گے تو یقیناً آپ آ جائیں گے میری آئی ڈی پر، میرے پیج پر، اور مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور لائیو کمنٹس کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جناب اس وقت یوں کرتے ہیں، آتے ہیں کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب آتے ہیں. کچھ لوگ عمران خالد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے، کہتے ہیں سلام شوبی بھائی کیسے ہیں جی؟ وعلیکم السلام جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے، اللہ کا شکر. اس کے بعد کہتے ہیں ویلکم ٹو دی گیسٹ جی، بہت شکریہ. اور جناب شاکر عزیز کہتی ہے سلام سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا اور خوش آمدید جی. بالکل نائس پروگرام ہے، بہت شکریہ، تھینک یو جزاک اللہ.
کوشش ہے بس یہ کہ کچھ اچھی باتیں ہو جائیں گی, کچھ انفارمیٹیو آج کچھ باتیں ہوں گی. اور زرین غنی والا ویلکم گیسٹ جی, اور ریڈنگ ہیبٹ بک جی, بالکل اچھی بات ہونا چاہیے بالکل. اور آپ کتابوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کتاب ہمارے یہاں پتہ ہے کتاب کا کلچر دھیرے دھیرے ختم ہو گیا, ختم ہی ہو گیا, بس وہ رہا ہی نہیں. ٹھیلوں کے اوپر بک رہی ہوتی ہیں کتابیں. ہاں اب تو ٹھیلے پہ بھی اللہ معاف کرے, میں نے دیکھا کہ پان والے پہ جو ہے وہ پان باندھ کے دے رہا ہوتا ہے ان کتابوں پہ. ام فاطمہ نے جوائن کیا اور کہتی ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ام فاطمہ, بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. اور اس کے بعد عمر ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا مانچسٹر یو کے سے. عمر ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کہتے ہیں السلام شعیب بھائی اینڈ گیسٹ جی. بہت شکریہ. اور عمر ریاض صاحب ماشاء اللہ یو کے مانچسٹر یو کے سے ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے بہت پرانے والے ویور. آپ کو تو میں یہ بتاؤں, میں تو خود اپنے بچپن سے آپ کو سنتا آ رہا ہوں, بہت بڑا فین ہوں آپ کے, تو نو ڈاؤٹ کہ پورے آل اوور دا ورلڈ آپ کے فینز ہوں گے. جزاک اللہ, سب کی محبت ہے بس, نو ڈاؤٹ. فین کوئی بھی ہمارا نہیں ہے, اور سارے ہماری فیملی کے حصے ہیں. بالکل ایک فیملی ہماری ہے بالکل. اور 111 پر ہم لائیو کال لیں گے, اور پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے سر جی؟ کیا میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. آپ کا نام؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ کیا حال ہے آپ کی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. گل بانو جی. جی گل, کیا کہتی ہیں پروگرام؟ شروع سننے سے بہت اچھا لگا ہمیں ایجوکیشن کے لحاظ سے جو آپ باتیں کر رہے تھے. تو ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی جی ضرور آپ کی پروگرام کی توسل سے. جی جی. کہ آپ جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ آج کی جنریشن واقعی شارٹ کٹ میں جانا چاہتی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے. تو اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ریزن تو تربیت نہیں ہو سکتی, اس کا ریزن ایجوکیشن ہو سکتا ہے, جہاں پہ آپ کو سپورٹ مل رہا ہے آگے شارٹ کٹ میں جانے کا. تو یہ شارٹ کٹ میں اگر پہلے کی جنریشن نہیں جایا کرتی تھی تو انہیں ٹیچر کا سپورٹ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان پہ سختی ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. اور جہاں تک ٹیچر کی رسپیکٹ کی بات آپ کریں تو واقعی ٹیچر سے جو ایک پانی کے لیے بھی پوچھا جاتا تھا تو بہت ڈر اور خوف ہوتا تھا آپ کے دل میں نا. آپ جب تک اپنے کام مکمل نہ کر لیں اور آپ اپنی ریڈنگ نہ کر لیں تو تب تک آپ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح, حقیقت. لیکن ابھی آپ جو ابھی موبائل کے تھرو جو بات کر رہے تھے کہ ان کو میسیجز کے ذریعے آپ جس ٹائم بھی آپ ان کو میسج کریں, چاہے وہ رات کے 10 بج رہے ہو, آپ میسج کریں, ان سے کوئی سوال پوچھیں امتحان کے لحاظ سے یا پیپر کے لحاظ سے, تو وہ آپ کو نقل کی فراہمی بھی کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم آج خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ نقل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, اور کچھ ٹیچر تو میرے خیال سے پیپر بیچ بھی رہے ہوتے ہیں, اس کی کمیشن لے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کوچنگ میں ہو چاہے وہ اسکول میں ہو. تو وہ باقاعدہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں پیپر, باقاعدہ پہلے سے بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے, صحیح کہا. یہ پیپر آئے گا, اور جیسے پہلے پوری بک کے اگر جتنے بھی چیپٹر ہوتے تھے, سبجیکٹ ہوتے تھے, وہ آپ کو ساری رات اس کی ریڈنگ کرنی ہوتی تھی, یاد کرنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں انسان سو بھی جاتا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے. میں خود پتا, میں خود بچپن میں پوری رات بیٹھ کے پڑھتا تھا. مطلب اچھا وہ اتنا زیادہ بھی نہیں, کیونکہ ایک سب کی اپنی اپنی ایک وہ نیچر ہوتی ہے. اچھا میں تو پورے سال ہی پڑھتا تھا, مگر امتحان کے دنوں میں اتنا زیادہ نہیں, مگر پڑھتے ضرور تھے رات کو. اور پڑھتے سو گئے, کتاب منہ پہ رہ گئی اور سو گئے, پتہ نہیں چلا. اور صبح امی اٹھاتی تیاری کرو بھائی. آپ کی فیملی کی طرف سے بھی بہت زیادہ آپ پہ پریشر ہوتا تھا, اور کہ آپ کی فیملی بھی کہتے تھے کہ اگر آپ اس دفعہ پیپروں میں کم نمبر لے آئیں تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ابھی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں نظر آتا, کیونکہ وہ تو پوری ریڈنگ کر ہی نہیں رہے, وہ تو ٹوٹل جو ہے ان کو گفٹ وغیرہ دے کے ان سے نقل حاصل کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. تو ہماری جنریشن اگر یہی کرتی رہی تو تبھی تو یہ حال ہے کہ کوئی بھی اچھے نمبروں سے تو کیا اچھے لفظ سے بھی نہیں آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, حقیقت یہ بات حقیقت ہے. احترام تو دور کی بات رہ گئی ہے, اب وہ کچھ بھی نہیں رہا, کیونکہ ہمیں ہر طرف سے جو ہے نقل مکانی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہماری فیملی ہو تو وہ بھی جو ہے نا دراصل حقیقت پہ نہیں جا رہے ہیں, وہ اس بات کو اگنور کر رہے ہیں کہ آپ جا کے ان ٹیچر سے بات کریں کہ اگر بچے کو آپ 1 ویک مطلب پورے ہفتے میں ایک دفعہ بچے کا ٹیسٹ ضرور لیں خود گھر میں نا, تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے والدین کے پاس, کیونکہ وہ اگر موبائل سے فری ہو تو اپنے بچوں کے سبجیکٹ کو ریڈ کرنا ان سے کروائے نا. کیا پڑھیں, کیا پڑھتے ہو آپ جا کے؟ صحیح بات ہے. نو کچھ بھی نہیں ہے ایسا.
ٹھیک ہے. تو دونوں طرف سے بچے کو اگر پڑھ لے تو چاہے وہ ایجوکیشن ہو چاہے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو, دونوں سائڈ سے آپ کو جو ہے نا یہی مطلب مل رہا ہے آپ کو راستہ. بہت اچھی بات کہ دونوں طرف سے نہیں ڈر رہے ہیں. بہت اچھی بات, بالکل بہت بالکل. ہم دونوں مطلب فیملیز کو ایسا نہیں کہتے کہ ہم صرف ایجوکیشن ہی کو برا کہیں گے. ایجوکیشن کب سے جب سے اسٹارٹ ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر بکس میں ہر نالج میں یہی آیا ہے کہ آپ جو یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو ایز اے ایک روشنی آپ کو بٹ آگے بڑھنے کے لیے ایک موقع ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ نوکری کریں یا جاب کریں. وہ ضروری نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے قابل ہو, میرٹ کے تھرو آپ آتے ہو آگے. بالکل صحیح. لیکن جو آج کل ہو رہا ہے تو وہ رشوت ہے یا چاپلوسی ہے یا آپ کا کوئی محکمے میں ڈپارٹمنٹ میں کوئی ہوگا جو آپ کو آگے بڑھنے کے موقع دے گا, ورنہ آپ بالکل انلیگل طریقے سے نہیں جاتے ہو. ٹھیک ہے, بالکل غیر طریقے سے جاتے ہو, بالکل صحیح پیسوں کے تھرو جاتے ہو, آگے بڑھتے ہو, چاہے وہ کالجز ہوں جہاں بھی ہو. سر جی آج کچھ بھی نہیں ایسا رہا. لیکن ریلیجیس ڈپارٹمنٹ بھی جائیں تو یہ سب چیزیں وہاں آلریڈی موجود ہیں. تو ہم جنریشن سے گلا نہیں کرتے, اپنے سینئر سے گلا کرتے ہیں کہ ہمارے سینئر جو ہے نا وہ کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے کیونکہ انہیں پیسوں سے مطلب ہے, کسی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے, کوئی بڑھ رہا ہے. یہ تو یہی تو مسئلہ, یہ تو قرض ہی نہیں رہی نا کہ کسی کی زندگی تباہ ہو رہی, وہ کہتے ہیں میرا فائدہ ہو رہا ہے بس. ان کو پیسہ مل رہا ہے, رشوت مل رہا ہے ان کو, تو ان کو کیا ہے حقیقت ہے تو اتنی نہیں ہے. وہ آگے بڑھنے سے تو پیسے ہی ان کو چاہیے نا. تو بس ہماری جنریشن اسی لحاظ سے کہ ان کو جو ہے نا غلط سپورٹیں مل رہی ہیں اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. صحیح کہا آپ نے, بہت اچھی بات ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی اس حوالے سے اپنی جو ہمارے ذہن میں بات ہیں, جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں, ان کو شیئر تو کریں کم از کم, بیٹھ کے بات تو ہو رہا کم از کم. تو اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو نہیں بالکل نہیں بری, بہت اچھا لگا. نہیں بالکل کوئی بات نہیں. ہوتا ہے کہ کوئی گیسٹ آئے اور کوئی اچھی بات ہو تو اس پہ ہم تھوڑی سی اپنی رائے دے سکیں. بالکل ضرور. آپ صحیح کہہ رہے کہ سانگ وغیرہ یہ تو آلریڈی چلتے رہتے. ہاں چلتی رہتے, میں نے کہا سانگ تو چلتی رہتے. سانگ کون سا بڑی بات ہے کہ سانگ تو وہ تو ویسے بھی دیکھ لیتا ہے, تو اس حوالے سے جی مہمان بھائی کے لیے اور آپ کے لیے بیسٹ وشز. تھینک یو. سلامت ہیں, اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی. باقی حقیقت ان کی جو انہوں نے بات کری نا کہ ایک جو پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہی, یہ بالکل صحیح بات ہے, حقیقت بات ہے. کیونکہ پیرنٹس اگر جب موبائل کا یوزیج جتنے پیرنٹس فری ہوتے تھے گھر پہ آنے کے بعد, وہ بات آج اچھا پتہ پیرنٹس خود اب گھر آنے کے بعد موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں بات وہی کہ پیرنٹس اگر چاہیں تو آج بھی وقت دے سکتے ہیں, اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں, مگر وہ بات وہی ہے کہ پیرنٹس ادھر سے آئے گھر پہ آئے تو وہ خود بھی چیٹ میں لگ جاتے ہیں. کہ کہتے ہیں نا کہ وہ سب سے جو پرائمری جو درسگاہ ہوتی ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہوتی ہے. جب گھر والے ہی وہ موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہ بچوں کیا بچہ کل کا وہ خود بولے آپ خود بھی. بھائی اب دیکھیں اب تو سسٹم وہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں تو بچہ جو ہے نا وہ میٹ کو حوالے کر دیا جاتا ہے گھر میں, جو میڈ ہے بس وہ دیکھ رہی ہے. آ گئے بھائی وہ بچے نے یہ کھا لیا تھا, پی لیا تھا, دودھ پیا, یہ کیا, وہ کیا, اس کو جا کے یہ ہو گیا. جی میں نے وہ سو گئے. انہوں نے جا کے دیکھا بھی نہیں بچے کو کہ سویا جاگ رہا کیا, انہوں نے کہا سو گئے تو سو گئے, وہ سو گئی, بیٹی بھی سو گئی, سب. اب وہ خود میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ جب میں خود 8-9 جب تک میں نے انٹر نہیں کر لیا تھا تو 8-9 کلاس سے مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ٹائم پہ ہم پوری رات بھر پڑھتے تھے. اور ایون تو میرے والد صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے پوری رات جاگتے تھے, ایون تو ان کو صبح آفس بھی جانا ہوتا تھا. تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ بچہ پڑھ لے, یعنی ایک سپورٹ دینے کے لیے, چلو تم اکیلے نہیں ہو, اگر ہم تمہاری اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں. مطلب وہ اس لیے کہ اکیلا بندہ جو نا, اکیلا بچہ گھر میں آپ اکیلے ہو تو اکیلا بندہ وہ کیسے پڑھے گا, مطلب وہ ایک طریقے سے ساتھ پڑھتے وہ 1 سے 2 ہوتے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں, باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ایک بالکل فرینکلی ماحول ہے. تو بھائی وہ باپ بیٹے کا بات چیت بھی چل رہی ہو, چائے پانی بھی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا بچہ, تو 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں. سپورٹنگ یہ بڑی سپورٹ. لیکن آج کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باپ وہ گھر آتے ہیں اور وہ اپنے اتنے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد موبائل یوز کیا اور سو گئے. اصل میں ہمارے مسئلے کے ہمارے آج کے پیرنٹس نے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے بچوں کو پیسے چاہیے بس, اور وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس کوچنگ میں کرا دو, اس کو کوچنگ, اگر وہ ہو گیا کوچنگ چلا گیا, ادھر آ گیا, وہ آ گیا, ٹیوشن ہو گیا, فلانا ہو گیا, ٹماکا ہو گیا, اور اس کو اور کچھ موبائل اس کو دے دیا, اور ساری فیسلٹیز دے دو, سب نیٹ اس کو دے دیا. اب نیٹ اس کو دے دیا, اس میں نیٹ بھی لگا ہے, گھر میں نیٹ لگا ہوا ہے, وائی فائی لگا ہوا ہے, گھر میں سب چیزیں ہیں. اب وہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں
کہاں ہمارے اسی تربیت، اگر تربیت ہو بھی رہی ہے تو یہ تربیت کو لیس کر رہی ہیں، یہ چیزیں یہ مائنس کر رہی ہیں، بالکل. اور ایون کہ اگر آپ 10 انسٹیٹیوٹس میں جا کے پڑھ رہے ہو، کوچنگ میں، لیکن جب تک آپ گھر آ کے اس کو ریوائز نہیں کرو گے نا، وہ سارا فلیش ہو جائے گا، بالکل بیکار ہے. چلیے آتے ایک اور کالر کے بعد چلتے ہیں، دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کوئی بات نہیں جی، لائن لگتا ہے آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور جناب ایک میسیج ہے، بادشاہ خان کا میسیج ہے. السلام علیکم، کیا سر طبیعت سے ٹھیک ٹھاک ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں، اللہ کا شکر. اور پہلی بار آپ کا شو دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، بہت شکریہ آپ کا. شو بہت اچھا ہے. کوئٹہ بلوچستان سے یہ ہمیں بادشاہ خان دیکھ رہے ہیں، کوئٹہ بلوچستان سے. بہت شکریہ بادشاہ خان آپ کی محبت کا. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. یقیناً یہ شو تھوڑا سا خشک تو ہوگا شاید کچھ لوگوں کے لیے، خشک ہوگا یہ کچھ. ہاں ہو سکتا نہیں ہوگا، پکی بات ہو گئی. بالکل یار کیا ہر مزاج کے لوگ شوبے صاحب آج کیا لے کے بیٹھ گئے شوبے صاحب آپ بھی یار، آج پتہ نہیں یار اچھا خاصا وہ آج غزل کا پروگرام ہو جاتا ہے یا موسیقی کا ہو جاتا. تو خیر برن آتے ہیں ایک اور کالر کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شوبی بھائی. جی نسیم قریشی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. ایک بات کہوں گا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اگر بازی لے نہ لے مگر آپ ہمیشہ بازی مار جاتے سر. جزاک اللہ، تھینک یو سر، تھینک یو سر. نہیں بہت سلوٹ ہے. اور احمد صدیقی صاحب کو، آپ کے مہمان کو ہمارا خلوص بھرا چاہت بھرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی دلجمی سے ہم سر نے بڑی روانی سے گفتگو کرے، ماشاءاللہ بہت معلومات. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے کیا تاثر ہے آپ کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس ایجوکیشن کی، جس تعلیم کی، جس ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو ایجوکیشن سے تو میرے بھی تعلق رہا ہے اور ہے. مطلب بس میں ان سے یہ سوال یہ کروں گا، ٹیکنالوجی ہم حاصل کر لی، سب کچھ کر لی، میرے حساب کے مطابق، میرے دماغ کے مطابق آج تک 75-78 سالوں میں ہمارا تعلیمی معیار کا ریشو 25-30% سے زیادہ نہیں بڑھا. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ آپ مجھے بتا دیجیے گا. ہمارے پروگرام کا بہت خوبصورت پروگرام ہے. پہلے ٹیچر لڑکا اگر استاد کو دیکھ لیتا تو راستہ بدل لیتا. بالکل. اب تعلیم ہماری اس قسم کی ہو گیا، اگر ٹیچر کسی لڑکے کو کالج کے یا یونیورسٹی کے کسی بدکردار لڑکے کو دیکھ لے تو ٹیچر راستہ بدل دے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ زمانے نہیں جب والدین کہتے تھے کہ لڑکا آپ کے حوالے اور کھال بھی آپ کی. بالکل صحیح. وہ چیز اب ہے ہی نہیں، رہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. آپ کو اگر کسی لڑکے کو، بچے کو یونیورسٹی کے، اسکول کے یا کالج کے کسی کو ڈانٹ دیا تو وہ تو پیرنٹس آ جاتے ہیں. بالکل ٹیچر کا پیرنٹس آ جاتے ہیں، بلکہ سمن ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے بچے کو ڈانٹا. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ڈانٹا. تو جہاں یہ چیزیں ہوں گی تو وہاں پر تو ہماری تعلیمی معیار بالکل اللہ معاف کرے کیا کہیں. اب کیا اس پہ تو بڑی سیر اصل گفتگو ہو سکتی ہے. بالکل صحیح کہا. آج پھر بازی لے گئے آپ ماشاءاللہ، ہر قسم کے پروگرام آپ کر لیتے ہیں. ایک بار پھر احمد صدیقی صاحب کو میری طرف سے بہت دعائیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھے نمبروں سے مکمل تو بڑے خوبصورت باتیں اور بڑی روانی سے باتیں کر رہے، بڑی نازک. سر بہت شکریہ. تھک جائیں گے. وہ موضوع بھی تھوڑا ہمارا ثقیل ہے، آپ کا ہے. اگر ان سے پوچھ لے گیا کہ اگر کسی کو کوئی غزل، کوئی گانا پسند ہو تو انہیں سنا دے گا. نہیں سر، یہ آپ کو پتا ہے میں اس چیز میں تو بہت زیادہ سخت ہوں. میں جو چیز مطلب ان کی پسند کا نہیں ان کی پسند بھی نہیں، ان کو بھی اس کی اجازت ہی نہیں. یہ پروگرام، اس پروگرام میں غزل اور یہ چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں نا، کیونکہ بالکل موڈ ہی چینج ہو جائے گا. موڈ ہی چینج ہو جائے گا. بالکل پلا دیجیے گا. بالکل آپ بے فکر ہیں. اب یوں کریں اس سے بائکیں سے بھجوا دیں جلدی سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اصل میں بات پتہ ہے کہ میوزک شامل ہونے سے پھر وہ سب پورا ماحول چینج ہو جاتا ہے، وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، وہ بات نہیں رہتی. کیونکہ ہماری جو اس وقت گفتگو ہم جس پر بات کر رہے ہیں اس پہ میوزک کا کہیں کام ہی نہیں. کام بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہ ذرا سی کہتے ہیں نا کہ آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، اچانک کچھ کوئی چیز آ گئی اور وہ ڈسٹریکٹ کر دیا اور وہ آپ چلے گیا. 22 گھنٹے ہیں ان کے پاس غزلیں سننے، سب کے پاس 2 گھنٹے کے بس بالکل. آتے ہیں ایک اور کالر کے بعد دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم جی وعلیکم السلام. جی کہ
کبھی بھائی میں جس میرے اسپورٹ سے تعلق ہے پیروں PCB کا بڑے غور سے گفتگو سن رہا ہوں ماشاء اللہ. اچھا گڈ. تو میری فیلڈ میں بتانا پڑتا ہے پلیئروں کو کہ کیسے مثلاً جیسے اسکور بنا 74 کہتے سر یہ کتنا ہوتا ہے, مجھے بتانا پڑتا ہے 74. اور کبھی بھائی میں نے تو پڑھا ہوا ہے اردو, پہلے تو یہی ہوتا تھا بالکل 71 72 73 74 پڑتا ہے. تو تھوڑی سی اگر روشنی آپ ڈال دیں نا اس کے اوپر کہ انگلش کے ساتھ ساتھ جو انگلش میڈیم میں ہے اگر اردو بھی پڑھائی جائے تو لوگوں کو پرابلم نہ ہو. یہ ہے یعنی اردو چیپٹر جو ہے بالکل کلوز کر دیا. یہ ایگری کروں گا میں بالکل. میں نے جا کے دیکھا کہ ٹوٹلی اردو جو ہے کلوز. آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے اسکولز میں یا کالجز میں یہ اردو میں لکھا ہوتا ہے انگلش میڈیم. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب انگلش میڈیم کو اگر وہ ڈپارٹمنٹ ہے یا وہ انگلش میڈیم تو وہ اس کو اردو میں لکھتے ہیں انگلش میڈیم. انگلش میڈیم. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اب یہ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے. اس پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں. نہیں بہت شکریہ, بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت شکریہ. اور کالج جاتا ہوں ہر جگہ میں یہی اسٹوڈنٹ یہی کہتا ہوں بیٹا یہ ہے سکھاتا ہے. صحیح بات ہے. جتنا مجھے نہیں بہت اچھی بات ہے. بہت ماشاء اللہ صحیح میسج ہے لیکن چلے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو, جزاک اللہ. نہیں بالکل انہوں نے صحیح بات کری, میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کیونکہ بات وہی نا جو قومیں اپنی گراس روٹ لیول چھوڑ دیتی ہیں وہ پھر ادھر ادھر در بدر بھٹکتی رہتی ہیں. اور جب ہم اپنی یہ اردو لینگویج اور ادب, کیونکہ ہمارے اسلام میں ہمارے مذہب میں ایز اے پاکستانی قوم اور اسلام کے اکارڈنگلی ہمیں ادب احترام یہ ہمارے اسلام میں بھی شامل ہے. اور ہم ان چیزوں سے جب دور ہٹ جائیں گے, بات ہوئی کہ جب اسلام سے دور ہٹ جائیں گے پھر تو آپ زندگی بھر بھٹکتے رہو, وہ اپنی گراس روٹ لیول تو آپ نے چھوڑ ہی دیا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ پتہ ہے ہم اگر لینگویج کی بات کریں تو زبان ہماری ہمارے ملک کی ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہے. ہماری قومی زبان جس کو کہنی چاہیے. اور ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے. نہ قومی زبان ہے ہمارے پاس, نہ قومی کھیل ہمارے پاس رہا ہے. اب یہ دو چیزیں مطلب ہیں. باقی چیزیں ایسے بہت ساری قومی دیکھا جائے تو شلوار قمیض ہے تو وہ بھی غائب ہے. وہ بھی غائب ہے. وہ بھی ہمارے وہ بھی ہمارے جو ہے صدر وزیر اعظم سب جو اس پہ غور ہی نہیں کرتے کیا ہے. صرف ہمارے جو یوں سمجھ لیں کہ کتابوں میں اور آئین میں سب چیزیں موجود ہیں. سب وہ کتابوں کی حد تک موجود ہیں, بس وہیں تک موجود ہے. بس وہیں تک موجود ہیں. تو خیر آتے آگے دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوبی بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. عبد الباری بات کر رہا ہوں. جی عبد الباری. آپ کے مہمان کو سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. شوبی بھائی بہت اچھی شخصیت کو آپ نے دعوت دی ہے اور بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے آج کا آپ نے, اور واقعی میں بالکل بھی غزلیں اور گانے نہیں ہونے چاہیے آج. بالکل بالکل اسی ایشو سے بات ہونی چاہیے. اور میرا صرف ایک آپ کے توسط سے ایک پیغام پہنچانا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے, صحیح, لیکن تعلیم سے زیادہ نا تربیت ہونی چاہیے. بالکل. اور آج کل کے جو والدین ہیں نا وہ اس طریقے سے تربیت اولاد کو دے نہیں رہے ہیں. یعنی کہ اگر فرض کریں میں ماموں ہوں, اب میں اپنی سسٹر کی جو میری بیٹی ہے, ان کی بیٹی ہے, بھانجی کھلائی میری بھانجا ہے, اس کو ہم ڈانٹ نہیں سکتے اس طریقے سے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم بولیں کہ بھائی ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے اس کو کچھ مت بولے نا, ہمارے بچے کو بھلے ہمارے پیچھے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, ہم سے آگے کہیں ہم سے کہیں پائیں گے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. تو لیکن پہلے جو ہوتا تھا نا, ہم بھی بھانجے ہیں, تقریباً ہمارے بھی ماموں تھے, ہم نے ڈر تھا ہماری والدہ کے سامنے وہ اگر دیکھ لیا کرتے تھے نا کہ کوئی غلط کام کرتے تھے تو مجال نہیں تھی کہ ہماری والدہ نے بھی جواب دے دیں. صحیح بات ہے. اور وہ مار بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں نا ہمارے اندر ہیں. وہ جو آج کی جنریشن ہے نا وہ بہت اگریسو ہے. جس طریقے سے آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے نا ٹاپک کو لے کے کہ ہر چیز ان کو فوراً چاہیے, اور یہ جو مہمان آئے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی بات کہی تھی کہ ان کو فوراً چاہیے وہ ریزلٹ. یعنی کہ بھائی رات میں اگر کوئی ٹائم ایسا ہے اس ٹائم پہ کال نہ کریں, ہو سکتا ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہو, آپ کے ٹیچر کی وہ سو رہے ہوں, ان کے ساتھ 10 مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے بولا بھائی ہم تو پیسے پے کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس سے کیا لینا چاہیے, بس ہمیں تو ابھی چاہیے. بالکل صحیح کہا. تو وہ جو لحاظ ہوتا تھا اور وہ چیز ہوتی تھی وہ چیز بالکل ختم ہو چکی. لیکن میرا ماننا یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے.
اور یہ آپ والدین بچے والدین کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر یعنی کہ والد ہے نا وہ گھر میں اس طریقے سے بات کریں ہاں جاؤ یا تم یہ کر لو, اگر وہ چاہے نا وہ یہ بولے آپ بیٹا یہ کر لیں تو بچہ یہ چیز دیکھتا ہے تو نوٹ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اس کی عمر سے اوپر آ رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو بالکل افسوس ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں اتنا فاسٹ دور ہو گیا ہے, اتنی آگے جا رہی ہے اور سارے ہائیبریڈ گاڑیاں آ رہی ہیں, پیٹرول ختم ہو جائے گا چلو بھائی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں آ رہی ہیں, لیکن انسان کی جو وہ چیز ہے نا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ویسی ہوتی جا رہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, صحیح کہا. بالکل بھی شعور یعنی کہ ہوتا تھا نا, یقین کریں آپ میری کوالیفیکیشن میں آپ کو بتاؤں نا, آن ایئر بات کر رہا ہوں میں 5 کلاسیں پڑھی میں نے, لیکن کیا ہے گفتگو انسان اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے. صحیح. یعنی کہ انسان کوالیفیکیشن سے بڑا نہیں ہوتا ہے, اپنی گفتگو اپنے احترام اپنے ادب سے بڑا ہوتا ہے. بے شک. تو یعنی کہ بڑوں کی تمیز ہونی چاہیے, کون آیا ہے کس کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے, ہم نے ٹانگ اٹھا کے نہیں بیٹھنا ہے. اگر ہم سے بڑے ہیں بالکل بالکل ضروری ہے, بہت ہی بہت ادب سے بیٹھنا ہے, نیچے بیٹھنا ہے, جواب نہیں دینا ہے, اور اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو ان کی بات توجہ سے سننی ہے. آج کل کا بچہ توجہ نہیں دیتا, یوں ایک دم بھاگ جاتا ہے. وہ صحیح کہا بالکل. ماں باپ نے اتنا لاڈ پیار دے دیا ہے, موبائل دے دیا, انٹرنیٹ دے دیا ہے, اور وہ طرح طرح کے یعنی کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسکول میں کہ آج ان کا یہ تھا, آج ان کی ریس تھی. تو پہلے کا دور جو تھا نا وہ بہت اچھا تھا, بہت زبردست تھا. ہم نے جی لی اپنی زندگی ماشاءاللہ سے, اور تقریباً ابھی میں 32 کا ہوں کریں. لیکن شوبی بھائی میں آپ سے پتہ کیا کہہ رہا تھا, آپ کا شو ماشاءاللہ سے ہم سنتے ہیں نا, یقین کریں یہ گفتگو میں آپ کا بھی عمل نسل بہت ہے. بالکل یہ جو آپ سے جو سیکھنے کو ملی نا گفتگو کے طریقے سے آپ ماشاءاللہ سے بات کرتے ہیں, آپ کے طریقے کا مجھے اتنی خوشی ہے آپ سے آج کے ٹاپک کو لے کے نا کہ میں بتا نہیں سکتا, کیونکہ میں ایف ایم پہ دیکھیں یاد بھائی کا شو بھی سنتا ہوں, ندیم بھائی کا بھی سنتا ہوں. صرف سلام دعا کے علاوہ کوئی نئی چیز سیکھنے کو نہیں مل رہی ہوتی. یعنی کہ وہ جنرل نالج کے سوال لگ دیتے ہیں کہ ملک کا نام بتائیں, یہ بتائیں. یہ نہیں, انسان آپ کی جو چھوٹی خاص بات ہے نا کہ آپ کچھ نہ کچھ دے کے جاتے ہیں, بس میں ہمیں مل جاتا ہے ماشاءاللہ سے, وہ ہمارے لیے سمجھے خزانے کی طرح ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں میری آپ کے لیے, آپ کے مہمان کے لیے. بہت شکریہ. تھوڑا سا بس میرا یہ میسیج ہے, اگر یہ میری آواز جاری ہے جہاں زیادہ بالکل جاری ہے آپ کی آواز. والدین کے لیے بھائی اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں. اگر کوئی خالہ ہے ان بچوں کی ماموں ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ ہاں یہ آپ کے ماموں ہیں, یہ آپ کے خالہ ہیں. آپ ان سے اگر بدتمیزی کریں گے, یہ ہمارے سامنے بھی ماریں گے تو ہم آپ کی سائڈ نہیں, بالکل بالکل بندے ان کا حق بنتا ہے, نہیں لیں گے بیٹا. یہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے, آپ ان کی گودوں میں پلے بڑے. بالکل بالکل, یہ رشتوں کی اہمیت بتانی چاہیے کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے تمہارے لیے. بالکل صحیح. بولنا نہیں آتا تھے تو آپ کے ماموں آپ کو بائک پر بٹھا کے گھماتے تھے, بالکل صحیح. دلا رہے ہیں, چیز دلا رہے ہیں, آپ کو تمیز نہیں دی کہ آپ کیا ہو, آپ ان کے سامنے ہی بڑے ہو. تھوڑا سا آپ جب بڑے ہو جاؤ, جب آپ کو بولنا ہے تو بیٹا آپ کو یہ اپنا احترام ہونا چاہیے کہ بالکل بالکل کھانا ہے, اور بالکل تمیز سے دائرے میں بات. بہت اچھی بات ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کے سامنے یا بہن ہے تو اپنے بھائی کے سامنے ہاں صحیح ہے, ماموں نے کہا آپ نے غلطی کری ہوگی, وہ آپ کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. اب دور پتہ ہے کیا ہے شوبی بھائی, اب انسان اپنی عزت اپنے ہاتھ میں نا وہ چپ ہو رہا ہے. وہ بولا یار صحیح ہے, ان کے والدین جو تربیت دے رہے ہیں نا یہ ان کے یاد جائے. بالکل صحیح. بس تھوڑا سا میرا یہی موقف تھا کہ نہیں, بہت اچھی عبدالباری, آپ بہت اچھی بات کی, اور یقیناً آپ کو بڑا انتظار بھی تھا نا کہ میں گیسٹ کو آپ کب بلا رہے ہیں نا, آپ کو بڑا انتظار تھا. آپ یقین کریں, ویسے تو میں نے جیسے کہا تھا نا سواری وغیرہ کا کوئی ہوگا, لیکن یقین کریں آج کا جو آپ کے جو مہمان آئے بہت اچھے آئے, اور میرے حساب سے ٹاک تو بہت زبردست ہے. بہت شکریہ آپ کا. اوکے, تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا عبدالباری, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ نگہبان. وعلیکم السلام. جی, میں عبدالباری ہمارے ساتھ موجود, بڑی اچھی عبدالباری. ہاں, انہوں نے 2 باتیں جو کری ہیں وہ بڑی اچھی کری ہیں, اور یہ بات انہوں نے مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو چاچا, جو ماموں, خالائیں, پھوپھیاں, یہ پہلے اگر ہمیں ڈانٹ دیا کرتے تھے وہ ان کے ہم بچے ہوتے تھے, اور ابھی اگر کوئی ڈانٹے تو وہ بچے اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہوتے تھے, اور ابھی کے ماں باپ اب وہ اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. وہ صحیح بات ہے, کیونکہ ان کے گودوں میں ہم پلے بڑھے ہیں, اور ان کا ہماری لائف کے اوپر اتنا ہی حق ہے جیسے ہمارے ماں باپ کا. لیکن اب وہ چیز جو ہے نا دور ہوتی چلی گئی. اس کی وجہ جو میرے سمجھ میں آئی ہے, وہ جو میری اپنی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے, پہلے کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ہم خاندانوں میں ملنا جلنا بہت ہوتا تھا. اصل پہلے تھی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا.
اصل میں اس کی وجہ سے بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ ساری فیملی ساتھ ہوتی تھی, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, آ رہے جا رہے ہیں, چاچا آتا ہے, فیملی جوائنٹ فیملی. اب کیونکہ ہمارے وہ ساری چیزیں ختم ہو گیا, اب سیپریٹ ہو گئے سارے. صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب ملنا اب مصروفیت اتنی ہے کہ ملنا جلنا نہیں ہے. اور دوسرا اب ایک اور بات یہ کہ اگر کسی کے گھر پہ جانا ہے تو سوچنے کے لیے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار ہم یہاں سے گزر کے جائیں گے نیپر سے یہاں شہر, ایک تو ہمیں رش ملے گا, اور دوسرا دیکھا جائے تو ہم بات کر کے پھر وہ کہتے ہیں وہ پیٹرول کی پرائسز اتنا بڑھ گئے بندے کو نکلنے کے لیے, اور پھر ایک نفسا نفسی کا اتنا دور ہو گیا ہے. اور پھر دیکھا جائے پھر اگلا بندہ یہ بھی سوچ اتنی ٹریول کر کے میں جاؤں گا اور پھر صبح مجھے اپنے کام کے اوپر بھی جانا ہے. وہ ایک الگ مطلب وہ سب اپنی جگہ ہے, مگر بات سب سے بڑی جو مین بات ہے نا احمد, وہ میرے نظر میں یہ بات یہ کہ اب کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے. ہاں فیملی سسٹم سب سے مین یہ امریکن سسٹم جو ہے نا, ہر کوئی اپنا اپنا, تو پھر اپنا جہاں ہو گے تو وہاں پر پھر اچھا پھر یہ بھی ہے اب اسے جب سیپریٹ ہو گئے سب علیحدگی ہو گئی سب میں, تو اب وہاں پر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان رشتوں کی اہمیت بتائیں کہ آپ کے چاچا بھی ہیں, آپ کے ماموں بھی ہیں, آپ کے تایا بھی ہیں, اور یہ بھی ہیں, اور یہ بھی ہے, اور یہ بھی ہے. اب کم از کم ہفتے میں نہیں, مہینے میں نہیں, 2 مہینے آپ مطلب جائیں کم از کم, ان کا آپس میں تعارف تو ہو. مطلب اگر وہ کبھی نہیں ملے تو وہ کم از کم مل تو نہیں, پتا کہ چلے بھائی رشتے ہیں کیا, اور رشتوں کی پھر ان کو بتایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گودوں میں آپ کھیلے ہو. بالکل ایسا ہی ہے, یہ ضروری ہے, یہ بہت یہ رشتے. اور میں عموماً اپنے پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ بات کے رشتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور یہ پتہ ہے جو ہمارے بلڈ ریلیشن کی جو ہمارے قریبی رشتے ہمارے جو کلوز ہمارے ہیں, یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ہے ہمارے لیے, ہمیں نوازے گئے ہیں. کیونکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا دنیا میں آتی ہے رشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بے شک بے شک یہ رشتے ہمارے ساتھ ہیں, مطلب ماں باپ بہن بھائی یہ چاچا تایا یہ آپ کے ساتھ ساتھ رشتے, کیونکہ دنیا میں آپ آ گئے تو آپ کے چچا سگے چچا ہیں تو وہ خونی رشتے ہیں نا, آپ کے ماموں ہیں وہ آپ کی والدہ کی طرف سے خون, یہ رشتے آپ کو عنایت کر دی, یہ تو ہے ہی ہیں آپ کے پاس. ان کی قدر تو آپ نے کرنی ہے. اب مگر وقت یہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم ان رشتوں کو بھولتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے والدین آج کے جو والدین ہیں انہیں اصل میں بات ہے کہ اگر جو جنریشن ہماری جس کا آپ بتا رہے ہیں وہ ان کو اس رشتوں سے دوری ملی, اب دور ہو گئی وہ, اور اب وہ اپنے بچوں کو ان کے وہ ٹائم ہی نہیں ہے. ان کے وہ صبح آفس چلے گئے, وہ ماں خود آفس چلی گئی, سلا دی بس, اب وہ بس سو کے ختم. تو وہ رشتے تو دور, اب تو ماں باپ کو بھی ایسا نہ ہو پہچاننے سے, اب وہ ماں باپ بھی ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھائی ہمارے کوئی محلے والے کون ہیں جن کو کبھی کبھی وہ دیکھ لیتے ہیں. مطلب یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ, یہ زیادہ ہمارے لیے نقصان, اور ہم ان پر غور نہیں کریں. پھر یار ہمارے بچے یار حیرت ہے یار بچوں میں کوئی بات ہی نہیں, تو کیسے کرو گے آپ؟ بچوں کو وقت دو گے, بچوں کو ٹائم دو گے, بچوں کو اپنی اہمیت بتاؤ گے, بچوں کو رشتوں کی اہمیت بتاؤ گے, تو وہ رشتوں کو جانیں گے کہ رشتہ کون ہے. بھائی آپ اگر باپ ہو تو باپ کی اہمیت بتاؤ ان کو کہ آپ باپ ہو, آپ ان کے باپ ہو, آپ ان کی ماں ہو, انہیں بتاؤ تو صحیح کم از کم, ان کو اپنی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کرو. بچپن سے چیز کرنی پڑے گی, لازم ہے, تو اس کے بغیر کیسے ہوگا. آتے ایک اور کال کے بعد دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام اجمل صوفی صاحب. جی کیسے ہیں عبداللہ, آپ ٹھیک ہے خیریت سے؟ جی آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو جنریشن ہے نا ہماری, وہ ایسی جنریشن ہو گئی ہے, وہ سوال تو پڑھ رہی ہے لیکن سوال کے بارے میں نہیں سمجھتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان اسلامی مہینے کے حساب سے کب آزاد ہوا, 27ویں شب کو آزاد ہوا, اگر بچے سے ابھی سوال پوچھا جائے تو وہ نہیں بتا سکے گا, حالانکہ اس نے پڑھا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ ملک کب آزاد ہوا. 14 اگست سب کو پتہ ہے, لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. علامہ اقبال کہاں آئے, کہاں پیدا ہوئے, یہ سب رٹا رکھتے سوال کی حد تک رٹا, اس کے بعد جو ہے نا کچھ نہیں پتا کہاں ہے وہ اصل میں بات پتہ وہ اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے جس اسکول میں وہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ٹیچر کو نہیں پتا. صحیح ہے, کیونکہ ان کی اس ٹیچر نے خود نہیں پڑھا, اہمیت نہیں بتائی, اہمیت بتائی, اس نے خود پڑھائی نہیں, جب اسے بتایا نہیں نا, نہیں بتایا. اور یہ تو میں خود بھی دیکھ چکا بہت سارے اسکول میں گیا ہوں, ابھی بہت پہلے کی بات ہے, کہ مطلب ایسے ٹیچر میں جو ٹیچر وہاں پڑھا رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں, جب ان سے پوچھا تو ان کو خود نہیں پتا.
تو جب انہیں خود نہیں پتا, انہیں بتایا نہیں گیا, تو وہ آگے کیسے بتائیں گے؟ وہ کیا زیادہ کہیں کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو فوراً وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم خود جاؤ, یہ ایک ایسے لکھ کے لے آنا, دیکھ کے ایسے لکھ کے لے آنا, وہ 14 اگست کے حوالے سے. لیکن اچھا اس میں بھی پتہ ہے کیا دو باتیں ہیں اس میں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں نا, اگر آپ اچھے ٹیچر کو دیکھنے لینے کے لیے جائیں گے وہ آپ کو پڑتا ہے ایکسپینسو. اب کیا ہے ٹیچر وہ انسٹیٹیوٹس بھی کیا کر رہے ہیں کہ سستے کے چکر میں اتنے ان ایجوکیٹڈ جو اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے ٹیچرز, ان کو سستے میں اٹھا رہے ہیں, اس لیے ان کے پاس بھی اتنی زیادہ انفارمیشن نالج نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جہاں میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, وہاں پہ آپ یقین کریں کہ کلاس کے اندر بچے سامنے لیپ ٹاپ رکھ کے, اگر 30 بچے ہیں نا 30 نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے اور ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم کہیں پہ بھی مسٹیک کر دیں نا, بچے کہتے ہیں سر رک جائیں, گوگل تو یہ بتا رہا ہے آپ ہمیں غلط کیوں پڑھا رہے ہیں. صحیح ہے. تو اور ایک ایسی جنریشن بھی ہے. تو یہ سوسائٹی ہماری اصل میں 2 فرقوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے. خیر بہرحال عبداللہ بہت شکریہ. جلدی سے جی. کچھ جو ہے نا جیسے کہ آپ ہمارے ٹائم جو آپ جو پہلے وقت کی جو بات کر رہے تھے, ہم بھی جو ہے نا اپنے والد صاحب کے دوست کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے. یار یہ ہمارے ابو کو بول دے گا, ہمارے چاچا کو بول دے گا, تو ہم لوگ ڈرتے تھے. لیکن آج کی جو جنریشن ہے. ہلو میرے خیال میں سگنل کی جیسے لائن ڈراپ ہو گئی. تو یہ عبداللہ بڑی اچھی بات کی, عبداللہ نے یہ اچھی بات کی بالکل ہی. عبداللہ ریاکت آباد سے ہمیں کال کر رہے تھے. تو بہرحال عبداللہ میرے خیال میں آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, دوبارہ ہم آتے ہیں اپنے ایک اور کال کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں باقر رضا بول رہا ہوں جی. آپ کے مہمان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شوبی بھائی میں ساری باتوں کا ایک نچوڑ کروں گا کہ ہم نے اپنی ہر چیز چھوڑ کے مغرب کی تہذیب کو اپنا لیا ہے, اس لیے ہم اپنی سب باتیں ہماری ختم ہو گئی ہیں. صحیح. آپ کیا کرتے ہیں ویسے؟ میری شاپ ہے. اچھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مغرب کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں اور ہم اسی کو ترقی سمجھ رہے ہیں. ہم نے اپنی ہر چیز چھوڑ کے مغرب کی تہذیب اپنا لی ہے, اور یہ ہے کہ اس لیے ہم اپنی ساری باتیں بھول گئے ہیں. ہاں یہ بات بھی ہے یہ کہ ہم اپنی تہذیب کو جب چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ وہ کب چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا, اپنی چال بھی بھول گیا. یہی ہو رہا ہے مسائل تو ہمارے ساتھ, ہم صحیح سے اڈاپٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. وہی بات ہے کو کہتے ہیں نا. ابھی میں جب بیٹھا تھا ہمارے دوست ساجد صاحب, ان کے ساجد حسین کے پاس بیٹھے تھے, ہم وہی بات کر رہے تھے کہ پروگرام سے پہلے ہم بیٹھے, تو وہ بات یہی کہ ہم اصل میں وہی بات ہے کہ کب چلا ہنس کی بھول گیا. ہم اپنے دائرے کار سے نکلتے چلے گئے, ہم پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہے. بالکل ہم اپنے بھول گئے اور صحیح سے اگلی کی اڈاپٹ بھی نہیں کر پا رہے. بیچ میں کہاں جا رہے ہیں, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. آپ نقل میں کیوں پکڑے جاتے ہیں کہ آپ اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے. بالکل. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بے شک کچھ بھی کریں مگر وہاں بھی کیوں پکڑے جاتے ہیں کہ وہاں بھی استعمال. ایک ایگزامپل ہے, میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا ایک دفعہ, تو میرے نوٹنگ ڈرافٹنگ ایک چیز تھی, میں نے ایک آیا ہوا تھا, نیو ہائرنگ تھی, 2-4-6 مہینے ہو گئے تھے. میں نے بولا کہ یار یہ دیکھتے ہوئے اپنا تم بالکل فارم جو ہے وہ فل کر دو. اس بندے نے پورا فارم فل کیا, اور جب مجھے دیا تو میں فارم کیا دیکھتا ہوں کہ اس پہ جس بندے کا ریفرنس دیا تھا, جس کا نام لکھا, اس نے اسی کا نام لکھ کے اور اپنے فادر کی جگہ اس کے فادر کا نام لکھ کے پکڑا دیا. بات وہی ہو گئی. وہی بات ہے کہ وہ مطلب آپ نے کہا کہ اس کو دیکھ کے, اس کا دیکھ کے مطلب ہے کہ اس کو اپنی یہ دیکھ کے آپ اپنا فل کر لیں, دوبارہ فل کر دیا, اس کی کاپی کر دی ساری. یہی تو بات ہے کہ بس اس کے گریجویٹڈ بندے. ہاں بس یہی ایسے ہی ہوتا ہے. خیر بہرحال جی آتے ہیں ایک اور کالر کے پاس. اس سے پہلے کچھ ہم کمنٹ شامل کرتے ہیں فیس بک پر, کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ دوست ہمیں جوائن کیا. حمید گل صاحب اسلام آباد سے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ ویلکم آپ کو اور آپ کے گیسٹ کو, سلامت رہیں ہمیشہ. بہت شکریہ حمید گل صاحب, بہت شکریہ, آپ کی کال کا انتظار ہے ہمیں. اور یقین اس کے بعد یہ خزیمہ عامر نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم, کیسے ہیں انکل؟ اللہ کا شکر بیٹا, میں بالکل ٹھیک ہوں, امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگے, خیریت سے ہوگے. شمس رضا ہمیں دیکھ رہے ہیں انڈیا سے اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی. وعلیکم السلام. گیسٹ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد کہتے ہیں دعا کی درخواست ہے بھائی جان, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دیں. ہماری بہت ساری دعائیں, اور آج کل بہت ہی زیادہ پرابلم میں ہوں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. بس اللہ بھی یقین رکھے. یقیناً
جو مشکلات دیتا ہے تو اس کا حل بھی وہی دیتا ہے بے شک، اور وہی حل نکالتا بھی اور آسانی ہے. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے وہی دیکھیں آپ خود اس بات کو دیکھیں کہ میں کتنی بڑی مشکلات میں رہا ہوں میں، مگر آج پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے سامنے آپ سب کی دعاؤں سے اب میں پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں، ورنہ درمیان کے 3-4 سال میں نے کس طرح گزارے آپ کو پتہ ہی ہے. تو آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے. تو بس یہی بات ہے کہ وقت آتا ہے گزر جاتا ہے اصل میں، اور جب وقت گزرتا ہے نا تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گیا وہ. تو ہمیشہ جب کہتے ہیں ہوائیں کبھی ایک رخ پہ نہیں چلتی، کبھی ایک رخ پہ نہیں چلتی، اور برا وقت اگر آج ہے تو وہ برا وقت جو ہے نا وہ چند دن کے لیے ہوگا، ہو سکتا ہے چند لمحوں کے لیے ہو، کیونکہ اچھا وقت اس کو دھکیلنے میں لگا ہوا ہے. بالکل اچھا وقت اس کو دھکیل رہا ہے. یہ اس کی طاقت کبھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی کم ہوتی ہے، مگر جب اس کی طاقت بڑھے گی تو دھکیل کے وہ فوراً اچھا وقت آ جائے گا اور آپ کو یاد نہیں جائے گا کہ کبھی ایسا وقت تھا. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے، بالکل صحیح کہا. حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. دیکھیں نا کہ جیسے اب وہ دن اور رات کا ایک ایسا مطلب ساتھ ہے، کمبینیشن ہے کہ دن کے بعد رات تو آنی ہے نا، آنی ہے، کچھ بھی ہو جائے. اور ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت تو ضرور آنا ہے، ضرور آنا ہے، ضرور آنا. اور یہ اور کبھی بھی آپ دیکھیں، آپ باہر کھڑے ہوں، ہوا ایک تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لیں اور اڑائیں اس کو، ایک منٹ پہلے اڑائیں، پھر دوبارہ اڑائیں، پھر دوبارہ. آپ دیکھیے ہر بار وہ اس کا رخ بدلا ہوگا، ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جائے گا. اس کی بالکل ڈائریکشن چینج ہوئے. کیوں کہ ہوائیں کبھی بھی ایک رخ پہ نہیں چلتی. تو اسی طرح دکھ اور سکھ کا ساتھ بھی ایسے ہی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے دھکیلنے میں. جو جس کی طاقت جس میں زیادہ ہوتی ہے وہ فوراً آ جاتا ہے، آگے آ جاتے. تو یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، آپ بے فکر رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ نصیر احمد بھٹی ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں، پرتگال میں ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان تمام سننے والوں کو خاکسار کی طرف سے السلام علیکم. شعیب بھائی آپ کا کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یہ عبداللہ نہیں، ان کا نام جو ہے احمد صدیقی نام ہے، ان کو بھی سلام جی، ماشاءاللہ بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ. رابعہ ناز قریشی نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم انکل جی اینڈ گیسٹ جی بھیا جی کو کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ ہم الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس کے بعد جناب پھر ہیرا معین نے ہمیں جوائن کیا کہ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور سر آپ ایف پی کے میسیج کو بھی ریڈ کریں نا، یہ ایف پی کا میسیج ہی جو ہم ریڈ کر رہے ہیں. جی جی یہ میرے گھر سے تو میسیج نہیں آیا نا، یہ ایف پی کا میسیج میں ریڈ کر رہا ہوں. بالکل آپ بے فکر رہیں، اور آپ ہمیں اس پہ ویڈیو میں جو میسیج کریں گے وہ ہم بالکل شامل کریں گے. اس کے بعد خرم سلیم نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں شعیب بھائی؟ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ کا شکر جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آتے ہیں کہ لائیو کال کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر جی. سر میں علی دوست کیا بلد بات کر رہا ہوں یہاں ڈیفینس سے. جی جی سر میں یہ کہنا چاہوں کہ آج کل جو اپنا ٹیچر ہیں، آج کل جو زمانہ ہے، تو آج کل جو گاؤں کے لوگ ہیں اپنا وہ بھی اپنا اسکولیں سارے بند کر کے اسکولوں میں یعنی کہ بھینسیں باندھے ہوئے ہیں. جو اناج کے آج کل والے میں منڈی بنا ہوا ہے. جو پہلے کے زمانہ تھا، پہلے میں ماشاءاللہ بہت سارا تعلیم تھا. آج کل کے زمانے میں تو کچھ بھی تعلیم بھی نہیں ہے. ویسے تو مہینے کے جا کر تنخواہ اٹھاتے ہیں. آج کل کی میں دیکھ رہا ہوں تو آج کل یعنی کہ شہر میں تو یہ تو اپنے ٹیچر ہیں، خیر چلو ٹھیک ہے، یہ تو اپنا فیس مہینے سے لیتے ہیں اور بچے چھوٹے پڑھتے ہیں. اور جو باہر کے علاقے ہیں، جو اپنا گاؤں کے علاقے ہیں، جو اپنا میتال کا ضلع شکارپور کا ہوا نا، وہاں کے اپن اگر چلو ٹھیک ہے کوئی بھی اگر ہمارے آج کل کے حکومت میں ہمارے اور اس میں جو ہے نا کچھ بھی آج کل دم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف مہینے کے اپنا تنخواہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے نا وہاں جاؤ تو صرف اناج کا منڈی بنا ہوا ہے. سر پورا اسکول یعنی کہ اناج سے بھرا ہوا ہے. یا کسی میں بھینس باندھے ہوئے ہیں یا کسی میں گھر بنے ہوئے ہیں. نہیں اچھی بات، بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت شکریہ آپ کا، بہت اس پہ بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات کی، تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا یہ بات بھی حقیقت ہے، مطلب گاؤں دیہات میں اگر جائیں، اچھا وہاں پر پتہ اب سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر وہاں کے لوگوں کے لیے لوگوں کو اس کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے. اسٹینڈ لیں گے تو کچھ ہوگا نا، کیونکہ آج وہاں پر کوئی سسٹم ہوتا ہے، ذمہ داری سسٹم ہوتا ہے، وہاں کے نمبردار جو وڈیرے ہیں جو وہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کراچی کے بھی بہت سارے اسکولز ایسے ہیں کہ پہلے پیلے اسکول ہوا کرتے تھے، بچے کچھ جا رہے ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ تمام اسکول جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اور ان کے اساتذہ کی اگر آپ رجسٹروں میں دیکھیں تو ان کو ہر مہینے تنخواہیں جا رہی ہیں. بالکل جا رہی ہیں، بالکل جا رہی ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کا اس برا حال ہے، تو تبھی تو یہ پرائیویٹ اسکول جو ان کی چاندی لگی ہوئی ہے. اچھا مطلب اب پرائیویٹ اسکول اگر جو ہیں بھی صحیح، اچھا یہ بھی ہے کہ کچھ جگہوں پر آپ پرائیویٹ اسکول میں
اسکول ہیں, بچے جاتے بھی ہیں مگر ٹیچر آتے بیٹھتے پڑھاتے ہی نہیں. ایگزیکٹلی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا. باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے, پورے امریکہ میں, پورے یورپ میں, جو ایک چھوٹے سے اسکول میں یا بڑے اسکول میں جو ایک کورس پڑھایا جا رہا ہوگا نا, وہی پورے ملک میں پڑھایا جائے گا. لیکن یہاں پہ تعلیمی نظام کیا ہے, یہاں پہ ایک گلی کے اندر 10 اسکول ہوں گے, ہر کسی کا اپنا اپنا, سب کا اپنا اپنا. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں ہر اسکول میں اس وقت کہانی یہ ہو گئی کہ ان کی کتابیں اور کاپیاں اپنے پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں, اپنی پرنٹ ٹائٹل ان کے لگے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور آپ کو وہ کاپی, کتابیں, یونیفارم, سب چیزیں, حتیٰ کہ رف کاپی بھی آپ کو اسکول ہی سے لینی پڑتی ہے, اور وہ مارکیٹ کی پرچیز کی ہوئی تھی, اور اس کو ڈبل داموں میں آپ پیرنٹس کو بیچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کا ٹائٹل اپنا پرنٹ کروا کے لگا دیا کہ جی اسکول برانڈ نیم بن گیا, برانڈ نیم بن گیا, ہماری برانڈ یہ کاپی یوز ہوگی, اس کے علاوہ. صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ باہر اگر وہ کاپی 50 روپے کی مل رہی تو اسکول میں وہ کاپی 100-150 روپے کی مل رہی اور لینی پڑے گی. مجبور ہوتے ہیں, وہ یونیفارم وہ وہیں سے مل رہا ہے, سب کچھ, سب چیزیں وہیں سے مل رہی ہیں. اس چیز پہ تو چاہیے کہ گورنمنٹ اسٹینڈ لے, لیکن گورنمنٹ کو ہم کیا بولیں, وہ اسکول ہی گورنمنٹ کے سارے بن پڑے ہوئے ہیں. بس یہی مسئلہ یہی ہے. تو خیر بہرحال جی. اور ایک میسیج ہمارے پاس شعبی بھائی, کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کین تھنک, ارشد خان کا میسیج ہے. اے آئی کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اے آئی کی مطلب چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی تھی, اے آئی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل, چیٹ جی پی ٹی ہے وہ بالکل سوچ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک مشین لرننگ بھی ایک چیز ہے. مشین لرننگ کے اوپر آپ پروگرام فیڈ کر دیتے ہیں, اور وہ جب ایک دفعہ سینس کر لیتی ہے نا کہ اس چیز کے اوپر مجھے ایسے ریئیکٹ کرنا ہے, تو ملٹیپل ٹائمز جتنی دفعہ وہ چیز ہو رہی ہوں گی, یا اس سے ریزمبلنس جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی, تو اس کے اوپر جو کوڈنگ ہوئی ہوگی تو مشین اپنے اکارڈنگلی وہ چیز کر رہی ہوگی. اور بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آنے والے وقتوں میں, اور ابھی بھی مشین کین تھنکس, وہ سوچ سکتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ آپ اس کی بات کر لیں, چیٹ جی پی ٹی کو ہی دیکھ لیں, اس کی آپ وائس کمانڈ دیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ خود سینس کر لے گی کہ آپ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, وہ اسی کے اکارڈنگلی آپ کو جواب دے گا. اب آپ چیٹ جی پی ٹی کو بولیں السلام علیکم, وہ آپ کو وعلیکم السلام کا جواب لکھ کر دے گا, سم ٹائمس بولے گا بھی. گوگل کی بات کریں تو یہ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. اور اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے ہیں, تو اب اس کے علاوہ چائنا نے ایک اور نکالا تھا کچھ 1-8 مہینہ پہلے, ڈیپ سیک کے نام سے. ہاں, ڈیپ سیک کے سنا. اور میں ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے ایک اور دیکھا ہے, جو کہ شاید چائنا نے نکالا ہے یا کسی اور کنٹری نے, KIMI.AI, اچھا, kimi.ai. وہ ڈیپ سیک کا بھی آپ سمجھ لیں اس سے بھی کہیں زیادہ آگے کی چیز ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے, اس پہ بھی آپ کوئی بھی کمانڈ دیں. چیٹ جی پی ٹی کے اوپر تو انہوں نے ورژنز نکالے ہوئے ہیں نا کہ یہ فری ہے, اور اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ پیڈ ہے. لیکن کیمی کے اوپر, kimi.ai کے اوپر وہ پیڈ نہیں ہے. اچھا, وہ اس نے آپ کو فری سروسز دے دی ہیں, ٹوٹلی فری سروسز ہیں. چیٹ جی پی ٹی کے اوپر تو 4 تک آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, پھر 4.5 یا 5 کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ سے پیسے چارج کرتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ 4.5 تک وہ آپ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا کیمی. اس کے اوپر کوئی بھی آپ کمانڈ دیں, کوئی بھی آپ اپنی فائل اپلوڈ کر دیں, اس کو بولیں کہ مجھے یہ اس کی سلائڈس بنا کے دے دے, پوری بک اپلوڈ کر دیں, اس کو بولیں مجھے اس کی سمری بنا کے دے دے, وہ منٹوں سیکنڈوں میں آپ کو کر کے دے دے گا. جو کہ چیٹ جی پی ٹی آپ سے چارج کر رہا ہوتا ہے وہ فری میں کر کے دے دے گا, kimi.ai. کیا بات ہے, زبردست, کیا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. بالکل. تو یس, AI کین تھنکس. اور ہیرا موین کہتی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے احمد سر؟ الحمدللہ, اللہ کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں. اور آتے ہیں ایک اور کالر کے بعد, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. 11111 پر. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ محمد اسحاق بات کر رہا ہوں گلشن ممار سے. جی جی. آپ کا ٹاپک سن رہا تھا, ماشاء اللہ بہت اچھا. سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہوں میں. اچھا, چلے ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. سن رہا تھا. آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں نا, ماشاء اللہ. جی جی. میرا ایک میسج یہ ہے کہ آپ کم از کم گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ ہو, اس کا کورس کم از کم ایک ہونا چاہیے. بالکل. کیا خیال ہے؟ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو جتنے بھی بڑے سے بڑا اسکول ہے, وہاں پہ جو کورس پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں کالجز میں, وہی ایک جو ہے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ اس میں 2 انہوں نے کیوں رکھے ہوئے ہیں, یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. باہر کے ممالک میں آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, وہاں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کے گیسٹ کو بھی سلام ہماری طرف سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. جی جناب, بالکل سلسلہ. اچھا, حقیقت بات تو یہی ہے, کیونکہ اگر ہمارے تمام اسکولوں میں سبجیکٹ
اور تمام کورسز ایک ہی جیسے ہوں گے نا تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. کیونکہ جو ایک اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوگا نکلے گا وہ ایٹ لیسٹ ایک لیول کا تو ہوگا. اور یہ بالکل, اور آپ گورنمنٹ ہو, آپ کو تو زیادہ اچھی ایجوکیشن دینی چاہیے انسٹیڈ آف پرائیویٹ. اچھا ہمارے یہاں سلسلہ وہی بات ہے کہ سنتے ہیں کہ جی وہ میٹرک تک یا 8ویں تک تعلیم فری کہاں فری, کون سی جگہ فری, نظر ہی نہیں آتا, سننے کو مل رہا ہوتا ہے. کبھی ہم خود اپنے بچپن سے سنتے ہوئے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والی جنریشن بھی یہی سنتی بھی آئی کہ فری ہے, جبکہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. دنیا بھر میں امریکہ میں ایسا فری, اور ایون کہ میں نے امریکہ میں یہ سنا, میرے کزنز وہاں پہ رہتے تو وہ بتاتے کہ وہاں پہ یہ کہ 6 سال کی عمر سے پہلے آپ بچے کو داخل نہیں کرا سکتے. وہ یہ کہتے ہیں آپ اگر 2-3 سال میں بچے کو داخل کرا دو آپ تو اس کا بچپن ہی کھا جاؤ گے. بالکل لازمی ہے, وہ اپنا بچپن کا بھی انجوائے کر سکے گا. اس کو آپ نے بچپن سے ہی 2 سال کے بعد اس کو زندگی کی دوڑ میں لگا دیا ہے کہ پہلا نمبر دوسرا نمبر, اس بچے کے اوپر آپ پریشرائز کر رہے ہو. اور جاپان میں تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 8-10ویں کلاس تک تو بچوں کو اسکول بیگ لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, وہ صرف وہاں پہ پیڈ, نوٹ پیڈ اس کے اوپر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تو ٹیکنالوجی اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے. اور یہاں تو بچوں کا آپ دیکھیں کہ اسکول بیگ ایسا ہوتا ہے ان کے اپنے بچوں کے وزن سے 3 گنا زیادہ, بالکل 3 گنا, مطلب وہ بیچاروں کے شولڈر تک نیچے دبے ہوتے ہیں, اور بچوں کے بیک بون کے اندر مسئلے آنے شروع ہو گئے. لازمی اتنا وزن بچے, مطلب ان کے اپنے وزن سے زیادہ بیگ کا وزن ہوتا ہے, کاپی کتابیں اتنا اٹھا کے, اور سب چیزیں. وہ بات وہی ہے کہ ہمارے یہاں اصل میں کہ ہمیں اپنا بزنس بھی تو چلانا ہے. وہ جتنی زیادہ کاپیاں جتنے تو ویسا لگے گا پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا فلاسفر بنا رہے ہیں 6ٹھی 7ویں کلاس کے بچے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. چلے جی آتے ہیں ایک اور ریکارڈر کے پاس. اب وقت 2:20 ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا تھا, یہ تو ختم ہونے والا ہے. آتے ہیں ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی کے ساحل سے لے کے تاباں خریدے آپ کے کاشتکار بسنے والے تمام پاکستانی بہن بھائی کی خدمت میں السلام علیکم. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جمال شیخ فرام گارڈن جی کراچی. جی جمال صاحب کیا کہتے ہیں آپ آج کے بارے میں؟ جمال صاحب کیا کہیں گے, جمال صاحب تو ناکام ہو گئے ہیں. کوشش کری لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ سکی, اور اب جاتے وقت سب پہ افسوس مل رہے ہیں کہ اپنی نیو جنریشن کو, یہ تو زی بول رہے ہیں جو الفا آئے گی, جی اس کو میں کچھ بھی دے کے نہیں جا رہا ہوں. سب دوسروں پہ تو الزام ڈالتے ہیں, والدین پہ الزام ڈالتے ہیں, ٹیچر پہ الزام ڈالتے ہیں, لیکن اپنے آپ پہ خود نے کیا کیا, وہی بھاگ رہے ہیں پیچھے. ایک کہتے ہیں لکیر کے فقیر. تو جب ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے, پیسہ ہی اب سب کچھ ہو گیا ہے, تو کون سی نارمس, کون سے اقدار, اور کون سی تعلیم, اور کون سا احترام. اب تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, 1.5 سال ہے, جب وزیر اعظم یا معذرت کے ساتھ جو بھی بڑا ایک غلط کام کرے گا تو آپ چھوٹے کو کیسے روک سکتے ہیں, یہ کیسے کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. بہرحال میں اپنی غلطی کو, اپنی کوتاہی کو, یا اپنی جو بھی ہے اس کو اعتراف کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں آنے والی قوم سے, آنے والی نسل سے, الفا سے. اچھا میں ذرا احمد صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی وہ شعبی ہے, اور مجھے آپ کون سی جنریشن میں شامل کرو گے, زی میں کرو گے یا اس سے پچھلے کچھ اور؟ اگر زی میں ہو جاتے تو کیا ہی بات تھی, کاش کہ ہم بالکل ہم کیا ایکس میں ہیں یا وائی میں ہیں, ہم جو ہے ہم الفا میں ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم الفا میں ہوں گے. وہ جو ہے نا شعبی بھائی, بات دوسری اور کہنا چاہ رہا ہوں میں, لکیر کو پیٹنا چھوڑ دیں. پانی جس طرح آپ روک نہیں سکتے, نہیں بالکل صحیح ہے, وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. تو آپ کی جنریشن ہو یا وہ جنریشن ہو, اس کی فکر آپ چھوڑیں, وہ خود بخود اپنے ٹھکانے پہ جا کے لگ جائے گی, چاہے بھٹک جائے گی, چاہے مر جائے گی, چاہے جو بھی ہو جائے گا. میں نے انگلش فلم دیکھی تھی, تو لوگ تو کتابوں سے اور ان سے دوسری چیزوں سے سیکھتے ہیں نا. میں نے فلمیں جو دیکھی, چاہے انگلش فلمیں دیکھی, تو ان سے میں کچھ نقطہ لے کے اٹھتا. تو ایک بڑا اچھا نام ہے منکی بار کے, یا ایسے کچھ بڑا بہترین اداکار ہے. وہ خلا کے اندر یا فضا کے اندر ٹیکسیاں چل رہی ہیں, اور پلیٹ میں 8ویں منزل سے بندہ نکل رہا ہے اور اس میں بیٹھ کے جا رہا ہے. اب 2030 میں یا 50 میں کب ہوگا یہ اللہ جانے, لیکن بھائی یہ ہونا ہے. اس کے لیے میں تھوڑی سی ایک مختصر بات بتا رہا ہوں. جو ہمارے جیسے پرانے ہم لوگ وقیانوس رہے, رجت پسند, لکیر ہمارے باپ ایسے کرتے تھے. ابے بھائی ہمارے جو باپ تھے نا, وہ اپنے باپ کو یعنی کہ ہمارے دادوں کو ایسے ہی کہتے تھے. تو یہ آج کی جنگ نہیں چلی آ رہی ہے, یہ طبقاتی جنگ یا تعلیم کی جنگ یا سوچ کی جنگ, یہ ہمیشہ سے ہے. اور مہنگائی کا بھی اسی چیز سے. ایک زمانے میں 1 روپے کے اندر یا 1 روپے کے اندر چنے اتنے آ جاتے تھے, گائے آ جاتی تھی. بھائی اس چیز کو چھوڑو, اب آگے کی فکر کرو. تو اب آپ اپنی قوم کو کیا دے کے جا رہے ہو یہ سوچو. تو میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہا تھا
शेख सादी से कोई पूछता था कि जब बचपन में शेख सादी कहाँ जा रहे हो, कहने पढ़ाने जा रहा हूँ। और जब वो पढ़ लिख के अपनी उसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जब दोबारा लग गए, प्रोफेसर थे या जो भी आपके होते आज के लिहाज से, तो जब उनसे लोग उस वक्त पूछते थे कहाँ जा रहे हो, कहने पढ़ने जा रहा हूँ। इसका फर्क क्या था? फर्क ये था जब वो पढ़ रहे थे तो उस्ताद पढ़ के आता था, अब जब वो खुद पढ़ाने लग गए ना तो अब उनको खुद पढ़ के आना पड़ता है, पहले मुताल्ला करना पड़ता है, वो जरूरी है, वो लाजमी है, बिल्कुल तैयारी करके आते थे, फिर वो बच्चों को पढ़ाते। तो अब उनको पढ़ना पड़ रहा था। बच्चे को है ना चैट जीपीटी पे डाल दो, किसी भी डाल दो, उसको परवाह नहीं है। लेकिन जब वो अमली जिंदगी में आएगा, वो जिंदगी उसको ऐसे जगह लगाएगी, वो फिर सारे सब भूल जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा अपनी लाइन के ऊपर। बिल्कुल सही कहा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जिंदगी जो है ना सिखा देती है, सबको सिखा देती है इंसान जो भी हो। और एक लफ्ज और करना चाहता हूँ जी, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मास्टर सर एम एस सिद्दीकी साहब, अपनी तरफ ना लीजिएगा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, और हमेशा मैं जब भी तनकीद करता हूँ मैं सबसे बस अपने आप को रखता हूँ। जी जी। तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं ये सारे नाअहल हैं। वो MBA कर लेता है तो वो एक छोटा काम नहीं करता है, छोटी सी नौकरी नहीं पकड़ता, वो कहता है मैंने तो MBA किया। ये मैं क्यों करूँ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह, बहुत अच्छी बात है। सारे अनपढ़ लोग हैं। मैंने इल्म बकौल अली के मैंने जो है ना, उन्होंने बोला इल्म जो है ना मैंने जाहिल लोगों से सीखा है, यानी वो जो गलती करते थे मैं वो नहीं करता था। इसी तरीके से ये जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं जो पढ़ नहीं सके, क्लास में नहीं जाता, आपको तो ये चांस मिल गया ना, उसके बाद भी आप नाकारा घूम रहे हैं, MBA की डिग्री लेके फिर रहे हैं और आपके पास 25,000 की सैलरी नहीं है। उससे अच्छा वो जो छोले बेच रहा है, एक वो ज्यादा कमा रहा है, लड़का लगा हुआ है, वो 60,000 रुपए आराम से 2,000 दिन के कमा रहा है। सही कह रहे हैं, मामूली से मामूली। तो भाई इस दौड़ में मत पड़ो, ये देखो कि आप क्या कर रहे हो और आगे दुनिया क्या कहाँ जा रही है। तो वो कहते हैं ना जमाना क़यामत की चाल चल गया। तो हमारी पाकिस्तान अभी तक हमारी कौम जो है इसी झगड़े में पड़ी हुई है। आज 25 साल या 30 साल तो FM रेडियो को हो गए, उस जमाने में इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फैक्ट मशीन आई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो आपके एक्सेप्ट ना करने से क्या होता है मेरे बाप, वो तो वक्त खुद ही वक्त में एक्सेप्ट करवा लेता है। तो आप ये माँ बाप या जो भी दूसरे हुकूमत वक्त उसको रोकती है ना, वही चीज आगे जाके उनकी जरूरत बन जाती है और वो खुद भी फिर उसमें आगे सब उस हमाम में नंगे जाते हैं। इसके बाद इजाजत चाहता हूँ, अब आप तबसरा करते रहिएगा। और जो अहमद सिद्दीकी साहब से गुजारिश है, आप अपना भी तारुफ करवाइए और कुछ हमें रोशनी डालें, कुछ नई चीजों के बारे में नए रास्ते सिखाएं, तो हमें कुछ दे के तो जाए ना, इल्म तो दे के जाए। अभी बिल्कुल बिल्कुल तनकीद को छोड़ दें, लकीर को पीछा छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात करी इन्होंने, बिल्कुल। तो अच्छा इन्होंने तारुफ की बात करी। हाँ, थोड़ा अपना तफसीली ज़रा सा बात उन्होंने की कि आप माशाल्लाह आप एक अरसे से इस फील्ड से वाबस्ते हैं और माशाल्लाह अब आप हमारे पास भी दोबारा हमने बुलाया इसीलिए और आ गए। हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि हम तारुफ वो पहले हुआ था तो अभी की जो ऑडियंस है तो उनको नहीं हुआ था। थोड़ा सा कि यकीनन आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या सिलसिले और लोगों को क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी हमारे पास अब लिमिटेड वक्त है। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा मैं जब मैं भी स्कूल में पढ़ रहा था, तो व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, तो वो कहते हैं ना माहौल का असर होता है। तो मेरे कुछ दोस्त यार ऐसे थे जो कि जिनके साथ में खेला करता था गली मोहल्ले में, वो उस टाइम पे हिफ्स कर रहे थे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे हिफ्स करना है। तो पेरेंट्स ने बोला भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने हिफ्स किया, फिर उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया, फिर 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। फिर उसके बाद मरहला आया कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए किधर। फिर मैंने BBA किया, फिर उसके बाद मैंने MBA किया इन फाइनेंस। फिर उसके बाद मैंने MBA इन HR किया। फिर उसके बाद मैंने MBA इन सप्लाई चेन किया। अच्छा, तो मैंने 3 MBA कर लिया आपने, क्या बात है। फिर उसके बाद मैंने MPhil किया, फिर MPhil के बाद फिर मैंने PhD अभी चल रही है। और इस दौरान मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस करी हैं, एविएशन की मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन सप्लाई चेन किया, जिसके एग्ज़ाम्स मैंने पाकिस्तान से बैठ के UK में दिए। फिर इसके बाद मैंने एक होता है लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, तो ये आप कोर्स उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास सप्लाई चेन का 10 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बगैर आप ये कोर्स समझने के इस काबिल ही नहीं होंगे। एक होती है बाउंसर, एक होती है बाउंसर जो कि तीसरी मंजिल से जाती है। तो अगर आपके पास 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं है सप्लाई चेन का, तो ये वाला कोर्स आप कर ही नहीं पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, 15 साल का
کا. تو یہ کورس پھر میں نے لین سکس سگما بلیک بیلٹ ہوتا ہے, یہ یو کے کا کورس ہے, تو یہاں بیٹھ کے میں نے یو کے پیپرز دیے, تو وہ الحمدللہ میں نے کیا. اس کے علاوہ میری کچھ تقریباً 10 سے 12 پبلیکیشنز ہیں. پاکستان میں میری 7 پبلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ ایک پبلیکیشن میری لنڈن کے جرنلز میں پبلش ہوئی ہے, ایک جرمنی میں ہوئی ہے, ایک ٹرکی میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں جب میں گریجویشن میں تھا تو اس وقت سے لے کے آج مجھے کوئی تقریباً 15-17 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے. مختلف آرگنائزیشنز کے اندر میں نے جاب کری ہے, اور جن آرگنائزیشن میں نے جاب کری ہے تو جب میرا 5 بجے آف ہو جاتا تھا تو مجھے پڑھانے کا تب سے شوق تھا, تو میں شام میں 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک یونیورسٹیز میں جا کے پڑھاتا تھا. تو پڑھانے کا ساتھ ساتھ بھی مجھے کوئی تقریباً 15 سال سے زیادہ کا تجربہ ابھی الحمدللہ ہو گیا. تقریباً کراچی کی کوئی یونیورسٹی سوائے چند ایک کے ایسی نہ ہو جہاں میں نے نہ پڑھایا ہو. تو اور ابھی بھی میں پڑھا رہا ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مختلف شعبات سے بھی تعلق رہا, کیونکہ جب میں نے ایم بی اے کر کے چکا یا اسی دوران پھر مجھے موٹیویشن اسپیکنگ کا بہت شوق ہوا, تو مختلف یونیورسٹیز میں جا کے دیتا تھا. پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا, تو پھر میں کارپوریٹ لیول کے اوپر جا کے دیتا رہا. پھر اس کے علاوہ میں نے کارپوریٹ فرم جوائن کر لی جہاں پہ مجھے جا کے اسپیچز دینا ہوا کرتی. تو میں مختلف آرگنائزیشنز کے اندر, یہ آپ کا آئل اینڈ گیس سیکٹر ہو گیا, ٹیکسٹائل سیکٹر, سیمنٹ سیکٹر, شوگر سیکٹر, کیمیکل, پیٹرو کیمیکلز, ان تمام انڈسٹریز کے اندر, اینگرو ہو گیا, پی پی ایل, او جی ڈی سی ایل, نیشنل فوڈز, ان سب جگہ جا کے میں اسپیچز دیا کرتا تھا. تو یہ جاب کا بھی پارٹ تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی آرگنائزیشن کا پارٹ رہا, این جی اوز کا پارٹ رہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یوتھ آرگنائزیشن کا بھی پارٹ رہا, یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ رہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایف پی سی سی آئی کا ممبر رہا, ابھی بھی ہوں. کے سی سی آئی کراچی چیمبر آف کامرس میں بھی ہوتا ہوں. اس کے علاوہ روٹری کلب کا بھی میں ممبر ہوں. اور جب یونیورسٹی میں آیا تو ایک ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ ڈسکس کیا تھا, اور ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تو وہ اب الحمدللہ میں کوئی تقریباً 3 سے زیادہ یونیورسٹیز کا اورک کا ممبر ہوں. تو ان یونیورسٹیز میں ہر 3 یا 4 مہینے میں جاتا ہوں, اور پھر وہاں پہ جا کے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے گروم کیا جائے کہ وہ آگے جا کے جب انڈسٹری میں جائیں تو اس انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا اتر رہے ہوں. انڈسٹری یہ نہ بولے کہ میرے حساب سے بچہ یونیورسٹی نے تیار کر کے نہیں بھیجا. تو وہ جو گیپ ہے نا, اس گیپ کو میں فل آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میرا 15 سال کا ایکسپیرینس اگر انڈسٹریز میں ہے تو 15 سال کا تجربہ میرا ایجوکیشن میں, تو میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں. دونوں چیز آپ کے سامنے ہیں. ہاں, تو میں جانتا ہوں کہ گیپ کہاں پہ انڈسٹری کو کیا چیز چاہیے اور یونیورسٹیز کیا چیز پرووائڈ نہیں کر پا رہا ہے. تو اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی اورک کی. تو ان مختلف 3-4 جو یونیورسٹیز ہیں ان کا میں ممبر ہوں. وہ یونیورسٹیز مجھے بلا رہی ہوتی ہیں. تو بس یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے. ماشاء اللہ چھوٹا سا تعارف ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. حالانکہ ابھی بھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی آپ نے جو شارٹ کٹ لگائے ہیں. ہاں بس تھوڑا سا اس میں بھی وہ کیونکہ آپ کی وہ جو ایک لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک آئی سیک آرگنائزیشن کا, تو وہ ایسا یہ تھا کہ مجھے یونیورسٹی کے زمانے میں جب میں گریجویشن میں تھا تو مجھے ایک آرگنائزیشن کا پتہ چلا. میرے دوست نے بتایا کہ ایک دنیا میں ایک ایسی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ فری میں 30 سال سے کم اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتی ہے. تو میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں مان ہی نہیں سکتا. جب میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا, جب میں نے خود اس کے اوپر اپلائی کیا, اور میں خود اس کے اوپر 9 دفعہ مختلف ممالک میں فری میں ہو کر آیا ہوں. تو وہ آرگنائزیشن آج بھی, اور مجھے الحمدللہ اس بات کے اوپر بہت فخر محسوس ہوتا ہے جب میں بتاتا ہوں کہ یہ آرگنائزیشن کون سی تاکہ جی وہ آرگنائزیشن ہے آئی سیک, AIESEC, ایسوسیشن آف انٹرنیشنل ایکسچینج پروگرام اکنامکس اینڈ کامرس. اس کے اوپر جب آپ جا کے اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں سے کچھ نہیں کرتی. پہلے کرائٹیریا بہت مشکل تھا, اب یہ صرف آپ کو ایک سمپل چھوٹا سا ایک انٹرویو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, اور ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو آل اوور دا ورلڈ یو کین گو, آپ جا سکتے ہیں. وہ اس کی ریکوائرمنٹ صرف یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے اور آپ کی عمر 30 سال سے کم ہونی چاہیے. جب مجھے یہ چیز پتہ چلی تو آپ یقین کریں جب تک میں 30 سال کا نہیں ہو گیا میں 9 ممالک میں ہو کر آیا ہوں, اور وہ بھی فری میں. تو وہ جب آپ باہر جاتے ہیں اور باہر کے لوگوں کا جب آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کتابیں تو آپ کو سکھا دیتی ہیں لیکن جو ٹریولنگ آپ کو سکھاتی ہے نا وہ کہیں کتابوں میں اس کا نیمو بدل آپ کو نہیں ملتا. اور وہ حقیقت بھی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی ایک دیہات کا ایک انسان جو ہے, دیہاتی انسان اگر جو پڑھا لکھا نہیں ہے,
وہ انگلینڈ چلا جائے, وہ 2 سال بعد انگلینڈ سے واپس آتا انگلش بول رہا ہوتا ہے, انگلش بول رہا ہوتا ہے, اس کے تیور ہی الگ ہوں گے, اس کا رہن سہن اور پھر مطلب ایک لینگویج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پڑھا لکھا نہیں, یہاں اسے اردو یا اپنی لینگویج صحیح نہیں بولی جاتی, وہ واپس انگلش بولتا ہے. تو یہ ماحول جو ہے, یہ ماحول کی بات ہے, مقصد یہ کہ ماحول جو ہے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے, بہت کچھ سکھا دیتا ہے. کیونکہ میں جب وہاں پہ رہتا تھا تو میرے ساتھ مختلف ممالک سے مختلف لوگ آ کے رہتے تھے, تو اس پہ مجھے جو لرننگ مل رہی ہوتی تھی, ان کے ساتھ رہنا, ان کے طور طریقے دیکھنا سیکھنا, وہ ایک ممالک کے نہیں ملٹیپل کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے, وہ ہر کسی کے پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اپنے ملکوں کی باتیں بتا رہے ہیں. تو وہ جو انفارمیشن ان سائڈ ملتی تھی نا, تو وہ تو ضروری یہی ہے کہ اب آپ کی اپنی آبزرویشن کتنی اسٹرانگ ہے. بالکل بالکل, کیونکہ آپ خود ہی نا اگر کوئی چیز آبزرو کرنا چاہیں تو کیسے نہیں کر سکتے. جب مجھے اس آرگنائزیشن کا پتہ چلا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے ایک اور آرگنائزیشن سرچ کری جو کہ ہے انٹرنیشنل یوتھ کونسل, جو کہ قطر میں ہوتی ہے, وہاں میں نے اپلائی کیا. تو ایک کمپنی اس نے مجھے اسپانسر کیا, وہاں میں 2-3 دفعہ ہو کر آیا. پھر اس کے علاوہ ایک دنیا کی سب سے بڑی ایک NGO ہے جس کا نام ون ینگ ورلڈ ہے, تو جس کا ہیڈ کوارٹر لنڈن میں ہے, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. تو ملٹیپل ٹائمس میں ان کے اسپانسرشپ کے تھرو ڈفرینٹ کنٹریز میں وہاں کا ہو کر آیا. پھر میں نے سعودیہ میں جاب کری تھی, تو جب میں سعودیہ میں PIA میں جاب کر رہا تھا تو مجھے آپ یقین کریں کہ پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ وہاں کی یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا. عفت یونیورسٹیز فار وومین, تو وہاں پہ میں نے پڑھایا, جبکہ اس ٹائم پہ میں خود گریجویٹڈ تھا, لیکن میں نے وہاں پہ پڑھایا. پھر اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی آف سعودی عرب تھا, تو وہاں رہتے ہوئے میں نے پڑھایا. پھر میں تھائی لینڈ میں فری میں ISAC کے تھرو 3 سال فری میں رہا. ان کا کھانا پینا رہنا ہوٹل سب انہی کی طرف سے فری. تو میرے پاس فری ٹائم ہوتا تو وہاں کی چلاگونگ یونیورسٹی ہے, وہاں پہ میں نے پڑھایا. تو یہ جو ایک ملٹیپل ایکسپوجر ملا ہے نا, تو اٹس اے کمبینیشن. کیا بات ہے, یہ شارٹ کٹ میں سے کچھ چیزیں اور نکل آئیں. ابھی بھی شارٹ کٹ, تو ابھی بھی میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ ISAC کے اوپر آپ جا کے اپلائی کریں, کیونکہ جب پاکستان میں ISAC آیا تھا 2004 میں, مجھے 2007 میں پتہ چلا. تو ابھی بھی ISAC اصل میں یہ تھوڑا سا ایلیٹ کلاس میں رہتا تھا, لائک جو اوپر کی یونیورسٹیز ہیں نا A کیٹیگریز کی, یہ تھوڑا سا B یا C کے اوپر نہیں آتا. تو میری یہ ایفرٹ رہی تھی کہ میں ان کو تھوڑی سی نیچے یونیورسٹیز میں لایا ہوں, اور الحمدللہ ابھی تک کوئی تقریباً 3000 سے اوپر لوگوں کو میں خود اپنے ہاتھ کے تھرو ISAC کے اوپر بھیج چکا. تو ISAC پہ مطلب منیمم کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ انٹر اگر آپ انٹر کلیئر ہونا چاہیے, آپ کی ایج 30 سال سے کم ہونی چاہیے, اور آپ اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے. بس آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں. بالکل, مطلب اسٹوڈنٹ سے بنا دیں کہ وہ کسی یونیورسٹی ہے اس میں وہ انرول ہونے چاہیے. اچھا, اور آپ ISAC کراچی لکھیں اور بھیجیں, آپ بلکہ خود اپلائی کریں اور خود جائیں. میں خود اس کا ممبر رہا ہوں کافی عرصے تک, اور ایون کہ ابھی بھی میں نے کافی سارے اسٹوڈنٹس کو پچھلے مہینے ٹرکی اور باکو بھیجا ہے. صرف انہوں نے خرچہ کیا کیا ہے, صرف انہوں نے اپنا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ خریدا ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ وہ وہاں 3 مہینے رہیں گے, ان کا کھانا پینا رہنا ٹریولنگ, لوکل ٹریولنگ سب کچھ فری ہے, اور وہ 3 مہینے رہ کے آ جائیں گے. اب وہ جس 3 مہینے پہ رہ رہے ہوں گے نا, ایسا نہیں کہ وہ صرف وہی ہوں گے, ایک ہوگا, مختلف ممالک سے اور لوگ آ کے ساتھ میں رہ رہے ہوں گے. تو اب ایک تو باکو یا ٹرکی کا بھی ایکسپوجر لے رہے ہوں گے, مختلف ممالک سے آئے ہوئے ان کا بھی ایکسپوجر, لرننگ انسائٹ آپ لے رہے ہوں گے. تو جب آپ 3 مہینے کے واپس آئیں گے تو آپ کی دنیا ہی بدلی ہوئی ہوگی. اور اٹس این ایڈکشن, یہ ایک عادت ہے. اور ISAC کی جب آپ کو عادت لگ جاتی ہے نا, تو اب ایک دفعہ واپس آنے کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے تو دوبارہ ہے, کیونکہ فری کا ملک گھومنا کس کو برا لگتا ہے, کس کو برا لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. بہت اچھی. نجیب اللہ خان کا میسج آیا جی فیس بک, کہتے ہیں احمد سر آپ کی پروفائل بہت انسپائرنگ ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اس میں بھائی یہ تو شارٹ کٹ سے بھی کچھ چیزیں نکالی, ابھی بھی شارٹ کٹ ہے ماشاء اللہ سے, اس میں کوئی شک نہیں. اور واقعی اچھی بات, ساری بات یہی ہے کہ انسان جب کرنے پر آئے نا, وہ جستجو ہو اپنی منزل کو پانے کی, تو پھر وہ سکون سے میں ایک بات اور بتاتا چلوں ساتھ ساتھ, کہ ایک جب میں یہ چیزیں کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں کبھی بارش ہوتی تھی نا, تو یہ شوق کی بات بتا رہا ہوں جو بھی آپ نے الفاظ کہے, تو میری بائک اکثر بند ہو جاتی تھی. تو مجھے ایک دفعہ آ گیا غصہ, آپ یقین کریں کہ صبح میں جاتا تھا آفس, اور 5 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک میں میکینک کی دکان پہ میں نے کام کیا ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ پیسے کمانے کے لیے, کیونکہ مجھے ٹیکنیکلٹیز آنی چاہیے. اب یہ ہوتا ہے جتنی بارش آ جائے سب کی بائک رکی ہوئی ہوگی, میری ایک چل رہی ہوتی ہے, تو وہ چیز میں سیکھ گیا, کوئی اگلا مجھے بنا نہیں سکتا. بات وہی وہ آ جاتی ہے کہ میں نے کہا نا کہ جستجو, بس یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. کیونکہ آپ اگر یہ سوچ لیں یار یہ کیسے ہوگا, سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور وہ جب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے انسان کے بس میں اتنا کر دیا کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے. بات وہ کوشش کر کے وظائف کر کے جیسے بھی ہے,
تو قابو میں کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی. Exactly. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور یہ تمام چیزیں جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی اور یہ فلانا یہ کس نے بنائے؟ انسان نے بنائی نا, وہ اسی دماغ نے بنائی جو اللہ نے دیا دماغ, اسی دماغ نے بنائی نا وہ. اور کہاں سے آئی وہ, اوپر سے تو نہیں اتری وہ. تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور نہ چاہیں تو شاید وہ کہتے پھر تو سامنے ہمارے سب کچھ اگر کھانا رکھا بھی ہے سامنے اٹھا کے نہیں کھا سکتے کہ یار اب کون ہاتھ بڑھائے, پھر نوالا توڑے, پھر لگائے, پھر منہ میں ڈالے, یار ٹائم بڑا, یار تھک جاؤں گا, میرا ہاتھ تھک جائے گا, چھوڑو رہنے دو. تو یہ بات یہ بھی ہے. مگر جو کرنے پر آتے ہیں تو وہ پھر جب نکلتے ہیں نا اپنی منزل کو پانے کے لیے, تو ان کا سفر رکتا نہیں کبھی بھی. اور بات یہی آ جاتی ہے پھر وہی کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر, چلو چلنا ضروری ہے, جبھی تو وہ سفر چاہے آہستہ سے بھی چلو گے مگر سفر کٹے گا جبھی جب چلو گے. قدم اٹھانا ضروری ہے, اور کہتے ہیں آپ دوڑنا ضروری نہیں ہے, آپ کا وہ قدم اٹھانا, قدم اٹھانا ضروری ہے. آپ قدم اٹھاؤ تو صحیح, پھر دوڑ بھی اب آگے لگی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ضرور, بے شک بے شک. آتے ایک اور کالر کے بعد, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جی حمید گل صاحب, کیسے, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہیں, خیریت میں؟ الحمد للہ. آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں ان کا تعارف سن کے میں کیا خوبصورت تعارف کرایا انہوں نے, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہاں جی, بڑا میں تو حیرت میں ڈال دی انہوں نے. جزاک اللہ. یہ بڑی بات ہے سر جی, بڑی بات ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, احمد صاحب جی جی ہمارے ساتھ کیا ہوا سنیے گا. جی جی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بوٹ ڈاسن نے بنایا, میں نے ایک مضمون لکھا. بوٹ ڈاسن نے بنایا, میں نے ایک مضمون لکھا. میرا مضمون رہ گیا, ڈاسن کا جوتا چل گیا. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. جب سے یہ پاکستان بنا ہے, آپ نے بھی بات کر رہے تھے کہ کتابیں مہنگی ہوئی شوئی بھائی, اور کاپیاں, اور انہوں نے اسکول میں ہی ایک بازار کھول رکھا ہے. صحیح ہے. کہ میرا تعلق پرنٹنگ پریس سے ہے, مجھے اس باتوں کا بڑا زیادہ پتہ ہے ان لوگ بالکل کاروبار کا. تعلیم اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. جو وہ تو ہو رہا ہے حال. اب کتنے بچے جائیں گے, یا کتنے لوگ امیر اسکولوں میں جا کے, بڑے بڑے اسکولوں میں امیروں کے بچے پڑھیں گے, تو غریب آدمی تو رہ جائے گا. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا, شیخ بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کہ ہم نے تو ٹاٹ پہ بھی بیٹھ کے پڑھا. بالکل ہم نہیں پڑھا جی, بالکل پڑھا, جتنا بھی پڑھا اچھا پڑھا. ہمارے وقت میں اساتذہ جو تھے وہ پہلے خود پڑھ کے آیا کرتے تھے. بالکل یہی تو بات ہے ساری. یہ اصل میں بات یہ تھی. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ کسی لڑکے کو جب ہمارے, آپ کو یاد ہو ریڈیو کے نیوز کاسٹر تھے عبدالسلام صاحب. جی جی بالکل. چوری صاحب آپ جانتے ہیں, وہ ہمارے اسکول ٹیچر تھے فزکس میں, کیمسٹری کے. اچھا. ہاں, ہولی پرپز سیکنڈری اسکول میں. میں نے وہاں سے میٹرک کیا. تو وہ سر جب آتے تھے عبدالسلام صاحب, تو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, آمین. کہتے ہیں اب, لیکن وہ آگے کہتے تھے کہ یہ فلاں چیپٹر میں کل پڑھاؤں گا آپ کو, جی آپ گھر سے پڑھ کے آئیں. اب ہم پہلے گھر سے پڑھ کے جاتے تھے اس کو, تو وہ کہتے تھے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن تم نے پڑھ کے آنا ہے. پھر وہ سمجھاتے تھے کتاب بند کر کے بلیک بورڈ پر, جی مثالیں دے کر. اس کے بعد وہ جب دوسرے دن ٹیسٹ لیتے تھے تو ایسا نہیں کرتے, وہ کہتے تھے کہ شبیر صاحب آپ کھڑے ہو اور آ کے جواب دیں. ہم نے 2 لائنیں لکھی, بیٹھ جائیں آپ, وہ لاؤ آپ جواب لکھیں. اس طریقے سے وہ جواب مکمل ہوتا تھا, ہمیں جواب یاد رہ جاتا تھا. جی کیا خوبصورت طریقہ تھا ان کا. تو
اب احمد صاحب نے جس طرح بات کی تعلیم کے حوالے سے، آسان تعلیم اور چل مہنگی ہوگی وہ تو الگ ایک بات ہے. دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ بچوں کو جتنا مرضی ہو مہنگے سے مہنگے داخل کرنا ہے، لیکن سرکاری اسکولوں سے ڈرے نہیں ہیں. وہاں پہ بالکل واقعی تعلیم نہیں ہے. آپ گاؤں کے حالات نکلیں تعلیم گاؤں میں نہیں تعلیم میں بہت سارے بچے لکھے جی میٹرک پاس بچہ جو ہے اس کو اگر آپ اس سے انٹرویو کریں تو واقعی اس کو نہیں پتا ہوگا کا مطلب پوچھ ایسا ہی ہے. کا مطلب بایو پالن سے نہیں پتا ہوگا. بہت کم بچوں کو جو کسی اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے تو کیا یہ ذمہ داری اساتذہ کی نہیں تھی؟ اگر تھی تو انہیں تو نہیں نبھائی نا. ابھی جیسے آپ نے کہا دونوں استادوں کو ہی نہیں پتا تھا. شوبی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اساتذہ بتاتے نہیں ہیں بچوں کو، پھر بچوں میں اب دلچسپی بھی نہیں رہی. صحیح بات جیسے احمد صاحب نے ایک بات کی کہ ابھی بچے جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گوگل یہ بتا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، میں اس سے متفق ہوں اور نہیں بھی متفق. اصل میں ہم نے بہت ساری چیزیں گوگل پہ لے گئے ہیں اور جو کتابوں کا سلسلہ تھا وہاں سے ہم ہٹ گئے ہیں. اب وائرس کا دور جب آیا کورونا میں، اس میں بچوں کو یہ الگ الگ کارآمد ثابت ہوا کہ تمہیں واٹس ایپ کے ذریعے بچوں کو گھر بیٹھے تعلیم دی جائے. ایسا ہی ہوا نا؟ بالکل 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 آن لائن کے اوپر آ گیا تھا، سب زوم کے اوپر آ گیا تھا آن لائن پہ. تو آپ کے خیال میں چونکہ آپ ٹیچر ہیں اور بڑے اچھے ٹیچر مجھے لگے، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کی تعلیم جو ہے آپ کے پاس کوئی گر بھی ہوگا اس کو اور آسان کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے سب جی. وہ کیا ایسا حربہ استعمال کریں کہ کم عقل بچہ بھی اس کو پک کر سکے آسانی کے ساتھ. یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے اسکول میں یہ مثال تھی کہ جو لائق بچے تھے ان کو پیچھے بٹھایا جاتا تھا، جو نالائق ہوتے تھے ان کو سب سے آگے بٹھایا جاتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں سن 1990 کی. 88 میں نے اب دیکھ کہ اب وہ معیار نہیں ہے. بڑے اسکولوں کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. گاؤں میں بچوں کو بھی کہتے ہیں، اچھا وہ اساتذہ کہتے ہیں کہ تم ذرا بیٹھو، یا جا کے میرے گھر بھی جا کہتے ہیں سبزی دے آؤ، یا کہتے ہیں جا کے وہ گھاس کاٹ کے نا وہاں جا کے، ابھی بھی یہ رواج گاؤں میں بالکل بالکل. تو ہم نے تعلیم میں کچھ بھی نہیں پایا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے ایک نقصان ہوا ہمارا، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری بھی نہیں نبھائی ہے. انہوں نے بھی بچوں کو چیک نہیں کیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اکبر آبادی کا ایک بڑا اچھا شعر مجھے پھر یاد آ گیا کہ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، حیا ان کو نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا. یہاں پہ یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے. صحیح بات ہے. یہ بھی ایک بات ہے. آپ نے جیسے اپنی شروعات بتائی اور آپ کی باقیات جو ہے وہ جہاں تک آپ نے بات کی احمد صاحب نے، میں نے پوری بات کو بڑی غور سے سنا. دیکھیں آپ نے شروع کیا دین سے، آپ نے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد آپ نے میٹرک کی، پھر وہ پتہ نہیں آپ نے کتنی تعلیم، کیا خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے، اللہ آپ کے علم میں اور برکت میں. اور یہ آپ کی بڑی ایک بڑا پن ہے اتنی تعلیم میں. یقین کریں میرے ساتھ میں سامنے ایک سمبل آ کے کھڑا ہوا ہے، ہر ایک آدمی اتنا کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. آپ نے اکیلے اتنا بڑا، مطلب یہ آپ کا شوق تھا، تو یہ شوق آپ کیسے اجاگر کریں گے لوگوں میں؟ اس پہ روشنی ڈالیں، آسان کریں اس بات کو اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیا آسان طریقہ جس سے وہ سیکھ سکیں آج کی جنریشن. بالکل جی. اور یہ جو آج کا ٹرینڈ آ گیا، ہمارے زمانے میں تو وہ ایف اے تھا یا ایف اے سی تھی، بی اے تھا یا بی ایس سی تھی، اب یہ آئی سی سی اور یہ
کیا یہ ضروری تھی مغربی دوڑ ہمارے لیے؟ صحیح. میں اس سے متفق نہیں ہوں کہیں بھی. آج کل بڑے بڑے وہ آ گئے ہیں جی، یہ ہے، یہ ہے، یہ الفا اور بیٹا، اور یہ کیا اس کا ہونا ضروری تھا؟ کیا یہ مغربی دوڑ کا ہم حصہ بن کے پیچھے نہیں رہ گئے؟ ہم سے تو ہندوستان بہت آگے ہے تعلیم میں، بنگلہ دیش بڑا آگے ہے. یہ بات تو حقیقت ہے. تو کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ کیا ہم میں ٹیلنٹ نہیں تھا؟ حالانکہ ہم جتنی یہ قوم، جس قوم میں ٹیلنٹ ہے کہیں بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ بچہ اسکول نہیں پڑھتا ہے یا وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ جا کے کسی ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور وہ ڈیزل کا اتنا اچھا مکینک انجن بنتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. وہ ایک اتنا اچھا معمار بنتا ہے، وہ اتنا ایک اچھا، ہر کسی کی ایکسپرٹیز الگ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. نہیں، میں بات کر رہا ہوں اس ذہن کی جو ابھی تیار نہیں ہوا. یہی ذہن اس کی تعلیم میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اسے موقع نہیں دیا گیا. اتنی مہنگی تعلیم ہونے کے باوجود یہ المیہ ہے. اگر وہ ڈیزل کے گاڑیوں کے سارے مکینک کے پرزے کو اس کو پتہ ہوتا ہے تو کیا یہ کتابیں اس سے زیادہ مشکل تو نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں. ہم نے کتاب کو اتنا مشکل کیوں کر دیا؟ ایسا ہی ہے. کیوں ہم نے اس تعلیم کو اتنا مشکل کر دیا؟ یا ہم کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ میں نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس نے IIT کی، باہر چلا گیا، سعودی عرب میں ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہاں، اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اسے اب وہاں بھی جا کے اب وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے الحمدللہ. لیکن وہاں جا کے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آ کے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری تعلیم جو ہے وہ نامکمل ہے، وہاں ہنر کی بڑی ضرورت ہے. یہ بھی ایک دوڑ ہے. مطلب دیکھیں نا، آپ نے تو جتنی آپ کی تعلیم ہے، یا تو بہت بڑی ڈگری ہو، یا تو آج کل BSc والا بچہ تو میرا خیال ہے نہیں کہیں چلے گا. آپ کے خیال میں چلے گا احمد صاحب؟ بالکل نہیں. اگر چلے گا تو کتنا چلے گا وہ؟ اگر وہ IIT بھی کر لیتا ہے، IIT میں جا کے چلے، اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی MBA کر رہا ہے تو اس ٹائم پہ بڑی مانا جاتا تھا کہ یار کوئی MBA کر رہا ہے تو بہت بڑی ڈگری مانی جاتی. لیکن اب کی بات یہ ہے کہ سچ پوچھیں تو اچھا PhD کے یہ تو نارمل ہے. اب تو عام سی بات ہو گئی. تو اب ہر اگلا دوسرا بندہ تو اب یہ کہ بھائی اب PhD سے آگے کیا چیز ہے؟ تو اب میں بتاتا ہوں PhD سے آگے ہے اب پوسٹ ڈاک ایک آ گئی ہے کہ جس میں آپ کر رہے ہوتے ہیں ڈبل PhD. تو اب وہ ہے، لیکن اب کچھ سالوں کے بعد پھر وہ بھی یہی ہو جائے گا کہ ہر اگلا بندہ پوسٹ ڈاک یعنی کہ ڈبل PhD کر کے گھوم رہا ہوگا. اس کے آگے کیا جائے گا واللہ عالم. خیر بہرحال حمید کل صاحب پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں احمد صاحب؟ میں آپ کی بات کی دوسری آسان کر دیتا ہوں. لیاقت جعفری کا ایک شعر تھا، اس کے ساتھ اختتام کریں گے جی. کہ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا. ہمارے ساتھ یہ المیہ ہے. میں اس میں بڑا سوچتا ہوں کہ ہمارے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا. میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. ہم نے اگر تختیاں ہی بنانی ہیں تو پھر اس پہ تو اس کو چپو تو بنایا جا سکتا ہے. مسئلہ یہاں ہے کہ چپو نا بالکل کہاں ہے نوکریاں. شوقی صاحب آپ کے پروگرام کے تجسس میں نے ان 5 سالوں میں بہت کم دیکھی ہیں نوکریاں، جابس ہی نہیں ہے لڑکوں کے لیے. ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں مزدوریاں کرنے کے لیے. کیوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ. اس سے ہمارے ایجوکیشن منسٹر کو وہ ایجوکیشن منسٹر بن کے آتا ہے جس کو تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہوتا. احمد صاحب جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے وہاں پہ ایجوکیشن منسٹر. صحیح بات ہے. بس سر تو جو ہے نا یہ جو کھیل بگڑا ہوا ہے اس کو. صحیح بات ہے. بس بہرحال بہت شکریہ. تو بڑی خوبصورت گفتگو حمید گل صاحب ماشاء اللہ. وقت اصل میں وقت مختصر ہے، بالکل اختتام کو پہنچنے والے ہیں. اس سے بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. ہاں نہیں بالکل انشاءاللہ عید کے بعد پھر دوبارہ ایک میں رکھیں گے، ایک سیٹنگ رکھیں گے دوبارہ زندگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو اپنا خیال رکھیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر. محمد اشرف پل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اشرف پل صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا. تھینک یو.
اور جناب کہتے ہیں السلام علیکم عزت واب، بہت سدا ہنستے مسکراتے پروگرام اور مہمان دونوں خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا، تھینک یو. اور وقت جو ہے وہ بس ہمارے کہیں پہنچ چکا ہے. حقیقت ہے ویسے یہ بات امیر گل صاحب نے جو کہی، یہ بات تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا. حقیقت یہ کہ ہماری آج کی جنریشن کو آپ اسی تعلیم کے حوالے سے ایسا کیا مطلب ان کو کرنا چاہیے جس سے وہ یہ تمام چیزیں جو ان سے مس ہو رہی ہیں وہ اس کو حاصل بھی کر سکیں اور اپنے فیوچر کو آگے برائٹ بھی کر سکیں. تو کیا ایسا کیا احمد کیا کہیں گے کہ فوکس جو ہے نا وہ بچوں کا اس چیز سے ہٹ گیا. اگر ہم اپنے دور کی بات کریں تو اس ٹائم پہ یہ سوشل میڈیا یہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس ٹائم پہ صرف وہ کی پیڈ والا موبائل ہوا کرتا تھا، سانپ والا گیم ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اب آپ موبائل اگر ایک میسج کھولنے کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ ایک میسج دیکھنے میں آپ کا آدھا ایک گھنٹہ وہ ایسے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ہم لوگ اصل میں دوسری، اور پھر ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ختم ہو گئی ہیں. ہم ذہنی طور کے اوپر تھک جاتے ہیں انسٹیڈ آف کہ ہم فزیکلی تھکیں. تو وہ فوکس ہمارا ہٹ گیا. بس یہ کہ پیرنٹس کو، ٹیچرس کو بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، باور کروانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ پڑھائی کے اوپر آپ فوکس کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ کسی کو فورس کر کے نہیں پڑھا سکتے. اصل میں بچے کا انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، اور اگر بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ پیرنٹس اور اساتذہ کی ذمہ داری کہ وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرے، وہ اس کو آگے کی وہ چیز دکھائے، فیوچر دکھائے کہ یہ چیز کرو گے تو اس سے یہ چیز حاصل کر پاؤ گے. اصل میں اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ، اور یہ ہوتی ہے آپ کی چھوٹی سی عمر میں. اور یہ صرف اگر ہم دیکھیں تو صرف کانوینٹ کے اسکولوں میں ہوتی ہے. یہ ہمارے چھوٹے اور دوسرے جو پاکستانی جو دوسرے اسکول ہیں ان میں کاؤنسلنگ ہوتی ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ایک کانوینٹ کے بچے کو کھڑا کریں گے نا اے لیولز یا او لیولز کے بعد، وہ بالکل میچور ہوگا اور اسے اپنی ڈائریکشن پتہ ہوگی کہ مجھے اب کس یونیورسٹی میں جانا ہے اور مجھے کیا اپنا شعبہ سلیکٹ کرنا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اگر آپ میٹرک یا انٹر کے بچے کو کھڑا کریں گے، اس کو اسی وقت تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری ڈائریکشن کیا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب پورا خاندان بیٹھ کے سوچا تھا کہ کیا کریں، کیا بنائیں، کیا کرنا کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جو آپ کہو گے وہ اس کا اپنا ذہن ہی کوئی. ایگزیکٹلی، بس وہ ڈائریکشن کا فرق ہے. اور اگر ہم اپنے اسکولوں کا معیار وہ کر لیں کہ ہمیں بچپن سے ہی وہ ڈائریکشن بتائی جائے، اور یہ ٹیچرس پہچان لیتے ہیں کاؤنسلنگ کے دوران کہ بچے کو ہمیں کیا سجیسٹ کرنا چاہیے، اس کا جو ہے وہ انٹرسٹ کس طرف فال کر رہا ہے، تو وہ انٹرسٹ ڈیولپ کر کے اس کا پہچان کے پھر اس کو اسی راہ میں جو ہے ڈائریکشن میں آگے بڑھایا جائے. والدین کو مطلب یہی ہے کہ والدین کو آج بھی والدین کو چاہیے کہ بچہ جب میٹرک کر لے تو اس کی مطلب کاؤنسلنگ تو پہلے سے شروع کرتے ہیں. اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ پیرنٹس جو فورس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بچے کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. اچھا وہ پیرنٹس، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، مطلب والد تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے. اچھا اماں کہہ رہے نہیں اس کو انجینئر ہونا چاہیے. اچھا خاندان والے دوسرے کہہ رہے ہیں سنگر بننا چاہ رہے ہیں. اچھا خاندان کے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یار خاندان میں ہمارے یہ لوگ بہت ہیں، فلانا یہ فلانا یہ بنا، تمہارے بیٹے کو یہ ہونا چاہیے، بیٹے کو یہ ہونا چاہیے. بالکل. تو وہ پورے ایک مطلب مجمع نکل کے آ جاتا ہے اور سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے. ایک سامنے ایک وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، ایک کینڈیڈیٹ ہے، وہ بیٹا ہی بیٹی جو بھی ہے وہ صحیح ہے. اور اصل میں دوسرا میں پیرنٹس کو ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو فورس نہ کریں کہ کیا وہ کرنا، کیا آپ اسے کیا کروانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بچے کا انٹرسٹ جانیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. ہاں، کیونکہ پیرنٹس اپنے بچے سے، یہ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ بچے سے پیرنٹس وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو پیرنٹس اپنی لائف میں خود اچیو نہیں کر سکے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ خواہشوں کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے تھرو کروا لیں، بچی کے تھرو کروا لیں. تو ایسا کبھی نہ کریں. تو بچے کو دیکھیں وہ کیا چاہ رہا ہے. تو بس یہ ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے پیرنٹس کے لیے. ضروری حقیقت یہی ہے کہ وہ جب تک یہ نہ سوچ لیں، یہ دیکھیں کہ بچے کو اس سے پوچھیں. اور اگر وہ بات ہے کہ میٹرک یا وہ میں انٹر تک ہے، اس درمیان میں 2 سال کے عرصے میں اس کا ذہن بنا لیں، پوچھ لیں اس کے اندر کی ڈائریکشن جان لیں، اس کی اندر کی جو ہے نا وہ جو خواہشات اس کو کرے دیں اور پتہ چلے کہ یہ، تاکہ اس کا انٹر ہوتے ہوتے آپ کو پتہ چل جائے کہ بیسکلی ہمارا بچہ یا بچی چاہتا کیا، آگے بڑھ کے کیا بننا چاہتے ہیں یا کیا بننا چاہتی ہے. اس کی اپنی سوچ، کیونکہ جب تک بچے کی اپنا انٹرسٹ نہیں ہوگا، اپنی دلچسپی نہیں ہوگی، وہ ڈنڈا لے کے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ ایسے بہت سارے ڈاکٹر میں نے دیکھے، بہت سارے ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، ہمارے نئے ڈاکٹر جو ہے بہت سارے، کہ میں جنا گیا تو میں کافی عرصہ ہو گیا، تو وہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے تو کچھ ڈاکٹر کے ساتھ، تو وہاں ان کے جو نئے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں تو وہ وہاں بھی وہ بیٹھے تھے. ایسے بات ہوئی، کچھ سے بات ہو رہی، تو وہ کہہ لیں کہ میں ایک ڈاکٹر تھی، وہ کہہ لیں کہ میں تو اصل میں بیسکلی میں تو کچھ اور چاہ رہی تھی، مگر میرے والدین نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا، تو میں والدین کی وجہ سے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں. تو میں نے کہ جب آپ والدین کی وجہ سے ڈاکٹر بن گئی ہیں
تو بننے کے بعد اب آپ پیشنٹ جو آپ کے جو آ رہے ہیں مریض, ان پہ کیا والد کے ذہن سے کریں گے کیا؟ کہہ رہے نہیں, اب تو مجبوری ہے, اب مجبوری, اب تو یہ کہ اب تو کرنا ہی جو ہے, کیونکہ میں بن گئی ہوں. ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کریں. تو وہ بات ہے کہ اچھا دوسرے پھر ایک اور صاحب سے ان سے بات ہوئی, کہنے لگے یار میں, اور بات وقت پتہ حقیقت یہ تھی, وہ اس سے چھوٹتی ہے کب, کہہ رہے شعبے صاحب میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں تو بچپن سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سنگر دیکھ رہا تھا. صحیح ہے. مگر میں آج یہاں چین ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں, میں کہہ رہے دیکھ لیں, مگر کہہ رہے شوق میں آج بھی پورا کرتا ہوں. مگر بات ہے کہ میں ذہنی طور پر میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا تھا, بس والدین کے پریشر کی وجہ سے میں ڈاکٹر بنا ہوں. کہہ رہے کبھی تو حالانکہ میں نے کبھی تو نقل بھی کی ہے, کبھی وہ بھی کیا, پیپر تو کلیئر ہو گئے مگر بن گیا, مگر یہ کہ اپنی خواہش میری اپنی مرضی نہیں تھی. تو ایسے ہی تو بہت سارے لوگ ہیں ہر فیلڈ کے بارے سے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کی سوچ کو سمجھیں, ان کے ذہن کے اندر سے کریدیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جو وہ چاہیں گے وہ کامیاب ہوں گے, وہ پھر آپ کا نام واقعی روشن کریں گے. وہ ان کو موقع دیں, ان کو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کا. بالکل, جو ان کی اپنی وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا بننا چاہتے ہیں, ان کو دیں تو دیکھیں وہ کیسے وہ بنتے ہیں. بہرحال جی, تو آج کا پروگرام جو ہے وہ آج اسی حوالے سے تھا, اور بڑی خوبصورت بات چیت رہی, اور احمد صدیقی صاحب سے بڑی اچھی بات. اور ماشاء اللہ احمد صدیقی صاحب نے جو کچھ ابھی مختصر سے اپنا تعارف دیا ہے, مگر ماشاء اللہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں انسان کی اپنی سوچ کا پختہ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ پختہ رہیں گے تبھی آپ چلیں گے اپنے سفر پر, آپ کی پختگی آ جائے اور یقین, اور اس کے ساتھ جستجو جب آپ کی ہوگی تو آپ یقیناً پہنچ جائیں گے. پھر جتنے پڑاؤ آئیں گے آپ وہ تمام پڑاؤ سارے مکمل کرتے چلے جائیں گے, اور ان پڑاؤ سے گزرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچیں گے. مگر منزل پہنچ کر بھی کہتے ہیں جو پیاسا ہوتا ہے نا, وہ پھر بھی سوچتا ہے کہ نہیں یار ابھی نہیں یار, مجھے اور آگے جانا ہے, ذرا میں ابھی پانی نہیں پی رہا, آگے چل کے پانی پیوں گا. یار ابھی تھوڑا سا پانی میرے پاس ہے 2 گھونٹ, ابھی میں اس 2 گھونٹ کے لیے میں آگے اور 2 کلومیٹر آگے جا سکتا ہوں, تو 2 اور آگے نکلتا ہوں یار دیکھتا ہوں. تو اس میں وہ پیاس, اس کی شدت بڑھتی جائے گی, اور اس کی وہ پیاس جو ہے وہ اور اس کو آگے لے جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. تو احمد نے بالکل اسی طرح اپنی زندگی آج ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں, دنیا میں پوری دنیا گھوم چکے تقریباً تمام یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ جاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یقیناً یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی, آسانی سے نہیں ہو سکتی, تو بہت ضروری ہے. تو بہرحال احمد صدیقی آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور میں آپ سے یہ کہنے والا تھا کہ اتنا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے, نیکسٹ ٹائم ہم 4 گھنٹے کا پروگرام کر لیں گے, کیونکہ 2 گھنٹے بڑا کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے میں اصل میں سوری آپ کی بات کر, میں تھوڑا سا میرے ذہن میں کہتا ہوں یار کہ ہم اپنی یوتھ کے حوالے سے میں کچھ باتیں, کچھ ان کے کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ ایسا ان کو ہم راہ ایک طریقے سے یہ آپ کے پروگرام کے تھرو ہم ہمارے سوسائٹی کی طریقے کے ان پٹ ہے, ہم جو جس طریقے سے ان پٹ ڈال سکتے ہیں یہ وہی. کیونکہ میوزک تو میں وہ تو چلتا ہی رہتا ہے, کبھی آپ یقین کریں میں کبھی میوزک کا پروگرام کر رہا ہوتا ہوں میں, مگر دلی طور پر وہ میوزک میں پلے نہیں کر رہا ہوتا. صحیح کیا, میں اپنی سوچ ریئلی میں آنر بتا رہا ہوں. میں کبھی تو میں صوفیانہ کلام شروع کر دیتا ہوں, سارے پورے پروگرام میں 2 گھنٹے صوفیانہ کلام چل رہے تو سہج ہوتا ہی نہیں کہ یا دوسرے گانے چلاؤں. تو میں آج بھی یہ میں نے آپ سے جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ اور میرے ذہن میں تھا, میں نے کہا کہ اب آخری پروگرام یا اسے ایک پروگرام پہلے آپ کو, تو اچھا کل میں نے آپ کو بلانا تھا مگر اتفاق کہ میرے ذہن سے نکل گیا وہ, مگر پرسوں میں تاکہ ایک دن پہلے آپ سے بات ہوتی ہے تو میں بس وہ سوچتے کہ آپ کو کال کروں گا بات کرتے وہ رہ گئی. مگر کل جیسی ہوا میں نے فوراً, کیونکہ میں نے کہا تو میں نے کہا فوراً آپ سے بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. نہیں شکریہ, میں نے شکریہ کہ بالکل نہیں بلایا. نہیں مجھے اچھا لگا مجھے, اور لسنرز کا بھی بہت شکریہ جو کہ ہمارے سننے والے ہیں, تو وہ بھی اتنی چاہت سے سن رہے ہوتے ہیں, ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. چلیں انشاءاللہ زندگی بخیر جی. اب آپ سے جو ہے پھر اب ملاقات انشاءاللہ اگر ہوئی تو ہفتے کی دوپہر پروگرام ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ اس پروگرام میں ہوگی دوپہر کو, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو اب آپ سے جو ملاقات میری اس پروگرام کے بعد ملاقات آپ سے ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں. اور افطار ٹرانسمیشن انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس ماہ مبارک تک پہنچا دے, اور اس ماہ مبارک کو مکمل ہم اس کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہو سکیں. یہ بہت ضروری ہے, اللہ سے دعا کریں, کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کس لمحے میں کیا, اگلے لمحے میں کس لمحے میں کیا ہونے والا ہے, ہمیں بالکل پتہ نہیں. بالکل ہمیں یہ نہیں ہے, جو وقت گزر گیا وہ ہمارا تھا نہیں, اور جس وقت لمحے میں موجود ہیں یہی زندگی ہے. جو ہم بول رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہی زندگی بس. اور اگلے لمحے میں منہ سے لفظ پورے ہوں گے, یہ پلک جھپک کے دوبارہ کھلے گی نہیں کھلے گی ہمیں نہیں پتہ.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے اور بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا, برا چاہیں گے تو پھر رب تو جانتا ہے, وہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے, ہماری نیتوں کو جانتا ہے, تو وہ بے شک بہتر کرے گا. اجازت دیجیے اجمل شعبی کو. FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.